میں نے آپ کو وہ بھیج دیا آج شام میں بھی نا. جی جی حسن بھائی افتخار بھائی کو بھی بھیجا ہے میں نے. آپ ساتھیوں کو بھی ابھی. یہ آپ کے بھانجے بھی موجود ہیں ماشاء اللہ. جی 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 جی. تو وہ یہ آج شام میں جو ہے 8 بجے کے قریب یا شاید 7 بجے کے قریب اس میں لکھا ہوا ہے افتخار بھائی اپنا میسج چیک کر لیے گا. وہاں جی جی میں نے ہیوسٹن کے جو دیکھا ہے. ساتھی ہیں انہوں نے شام میں ایک دعائیہ پروگرام رکھا ہے کسی کراچی ریسٹورنٹ میں یا پتہ نہیں کوئی ایسی جگہ ہے. جی 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 تو اگر آپ کے دامن وقت میں گنجائش ہو کوئی مصروفیت نہ ہو شام کی تو ان ساتھیوں کو جوائن کر لیے گا ایک اچھا میں دعائیہ ڈیلس میں ہوں. پروگرام. یہ آپ کے ہیوسٹن میں. ہاں میں ڈیلس میں ہوں. اچھا آپ ڈیلس میں ابھی ہو. اوکے. ورنہ میں آئی پاس تھاٹ تو کہ آپ ضرور. ہیوسٹن میں. جی جی. تو ٹھیک ٹھیک. ڈاکٹر صاحب تو اب میں ہوں. شکر. ہاں میرے خیال میں شروع کرتے ہیں میٹنگ کا. بہت شکریہ آپ سب کا شریک ہو رہے ہیں اس میں. ڈاکٹر ظفر عارف کا جو رول رہا ہے ہماری لائفس میں اور ہم سب نے جتنا قریب سے ان کو دیکھا اور جو کچھ سیکھا ہے تو آج ان کی چھٹی برسی ہے. اس کے لیے جو ہے وہ ہمارے لیے اور کچھ نہیں. ان کے لیے نیک دعائیں اور خواہشات ہیں کہ اللہ ان کو جو کچھ انہوں نے کیا انسانیت کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے لیے تھرو آؤٹ ہز لائف وہ ایک ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہے. اور ہم نے جو کچھ سیکھا ان سے جو ہماری جو تعمیر ہوئی ہے اس میں ان کا جو حصہ رہا ہے تو اس کو ایکنالج کرنا ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو اسی لیے آج کی یہ محفل بھی سجائی ہے کہ ہم اپنے تھاٹس کے تھرو جو ہے ان کو خراج عقیدت پیش کریں. تو افتخار صاحب جہاں پر ہیں ہمارے انفیکٹ کہ انہی کی موٹیویشن کی وجہ سے یہ پروگرام بھی آج کا ترتیب کیا گیا ہے. تو ہم کریں گے یہ کہ آپس میں انٹروڈکشن تو ہو ہی گیا تھوڑا. تو میرے خیال میں افتخار صاحب سے کہوں گا کہ آپ اسٹارٹ کریں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. کیسے ہیں وعلیکم السلام. ڈاکٹر؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جب ہم کراچی یونیورسٹی میں داخل ہوئے تھے پہلے دن ہم نے ڈاکٹر ظفر عارف کے ساتھ یونیورسٹی کا پہلا دن شروع کیا. اور اس پورے دور میں جبکہ فسطائیت کا اور ماشاء اللہ کا دور تھا اور جہاں سانس بھی نہیں لی جا سکتی تھی تو ڈاکٹر ظفر عارف جیسے شخص کے ساتھ نے جمہوریت کے لیے اور انسانی حقوق کے لیے اور خواتین کے حقوق کے لیے محنت کرنی شروع کی. اور بالآخر ایک وقت وہ آیا جب کراچی یونیورسٹی کے تمام دروبام میں اساتذہ میں اور طالب علموں میں جمہوری محاذ کے نام سے اور یو ایس ایم کے نام سے جب محنت شروع کی اور فیاض صاحب اور دیگر میں ملک اسلم اور وقار عابد اور چند لوگ ہوا کرتے تھے. ہم نے یونیورسٹی سے وہ جدوجہد شروع کی تھی اور ایک وہ وقت آیا جب ظفر عارف کو کراچی یونیورسٹی سے گورنر جہادات کے دور پہ نکالا گیا ڈسمس کر کے کیونکہ انہوں نے ضیاء الحق کو اور گورنر جہادات کو چیلنج کیا تھا. اور بہرحال اس کے بعد جب وہ سیاسی زندگی میں شامل ہوئے تو میں ان کے ساتھ ان کی موت تک شہادت تک ہر ایک قدم پہ ان کے ساتھ تھا. اور میرے زندگی میں نے ان جیسا بہادر آدمی اور ان جیسا پریکٹیکل تو یاد ہے کہ ہم جب یونیورسٹی میں ہوتے تھے تو رات بھر ہم چوکنگ کرتے تھے. صبح یونیورسٹی جا کے پڑھتے تھے سیاست کرتے تھے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہی. اور میں نے زندگی میں ڈاکٹر صاحب کو کبھی ناامید نہیں دیکھا. اور جب وہ آخری وقتوں میں جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو وہ میرے ساتھ ہی میرے گھر میں رہتے تھے. اچھا وہ اتنی ساری چیزیں ہیں منتشر ذہنی کی کہ میں مطلب ان کے خیالات جب دماغ میں آتے ہیں تو میں شاید وہ
इतना ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे उनके साथ मेरी जिंदगी गुजरी है कि मैं मतलब उसको सम अप करूं तो घंटों दिन गुजर जाए। कट शॉर्ट ये कि आप सारे लोग मौजूद हैं कि जब वो आखिरी दिनों में, जब वो अपनी शहादत से पहले, बल्कि शहादत की शाम को जब वो निकले हैं 7-8 बजे, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं जा रहा हूँ। और उसके बाद सुबह रात को 3 बजे मुझे इत्तला मिली कि डॉक्टर साहब ने टेकअप किया है और वो कहीं मालूम उनका नहीं लग रहा था। कोई सुबह 5-6 बजे हमें पता लगा कि वो रेडी, कुरुंगी क्रीक एरिया है, उसमें रेडी का इलाका है, वहां पे डॉक्टर साहब की गाड़ी, मैं डॉक्टर साहब के साथ पिछले 30 साल से ऐसा था जैसे वाइस वर्सा, डॉक्टर साहब और मैं एक दूसरे का साया थे। तो 30 साल में तो डॉक्टर साहब कभी रेडी नहीं गए थे, तो मैं फिर रश करके रेडी पहुंचा तो पता लगा कि रेडी था नहीं। रेडी में उनसे उनकी गाड़ी को और उनकी बॉडी को ले गए हैं। जब मैं रेडी थाने पहुंचा तो वहां से पता लगा कि उनको ले गए हैं। फिर उन्हें ढूंढते हुए पहुंचे जिन्ना हॉस्पिटल, और फिर उनकी मैयत तक, अच्छा मतलब उनके फ्यूनरल तक मैं उनके साथ था। और वहीं पे बेबहा लोग थे और उन सबको ऑलमोस्ट भगा दिया था। और जो उस वक्त की सरकार थी या जो लोग थे, वो चाह ये रहे थे कि डॉक्टर साहब को उनका फ्यूनरल किए बगैर, उनकी वो चीज़ें किए बगैर उनको दफना दें, उनकी नमाज जनाजा भी ना हो टिल एंड। मतलब जब तक हमें उस वक्त बड़े थ्रेड मिले एजेंसियों के, और कहा कि जी आप यहाँ से चले जाएं, लेकिन फाइनली जब तक उनका फ्यूनरल नहीं हो गया और उनको हमने दफना नहीं दिया, उनके साथ रहे। पता नहीं, मैं बड़ी सारी इररिलेवेंट बातें कर रहा हूँ, कहीं जहन में कोई खाका मेरे से वो उनके जो मेरे जिंदगी भर मेरे साथ रहे उनकी, मतलब मैं क्या बातें आपको इस वक्त मुख्तसर वक्त में कोट कर सकता हूँ। लेकिन बस उनकी जिंदगी का एक सबसे बड़ा जो मामला था, बहादुर आदमी थे, जो तय कर लेते थे, वो उसके ऊपर स्टैंड करते थे, ए पॉलिटिकल थे। और उन्होंने जिंदगी में कभी उस तरह के, जो मैं 30 साल में मैंने नहीं देखा कि उस तरह के वो शख्स हूं जैसे मैं नॉर्मली लोगों को, सियासतदानों को देखता हूँ। वैसे नहीं, लेकिन जनरली मैंने देखा कि अगर मोमिन की कोई शहादत हो सकती है तो उस पर डॉक्टर साहब पूरे उतरते हैं। मरते वक्त डॉक्टर साहब एक जीन्स शर्ट और शहादत के वक्त, और उनकी कोई जायदाद, कोई पैसा मुझे और कोई चीज उनके पास नहीं थी। मुझे याद है डॉक्टर साहब को सेनेटर बना रहे थे एक जमाने में, तो डॉक्टर साहब अपने नजरियात और अपने मतलब जो उनकी सियासी थ्योरी थी उसके हिसाब से उन्होंने फ्लाइटली रिफ्यूज किया। उन्हें कराची यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना रहे थे, उन्होंने रिफ्यूज किया। तो मेरी उनसे वो सारी बातें होती थी। वो कभी उन्होंने ये नहीं तय किया कि उनको कोई बेनिफिट किसी पॉलिटिक्स से चाहिए। वो पूरी जिंदगी एक जीन्स एक शर्ट के अंदर मैंने उन्हें देखा, खाली जेब, खाली पेट। और जब रुखसत हुए तो भी बिल्कुल उनका मामला वही था कि अपने सियासी नजरियात और अपनी जो उनकी थ्योरी थी उसके ऊपर उनका खात्मा हुआ। और आखिरी दिनों में जब वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और आपको याद होगा वो 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसें जो प्रेस क्लब के अंदर हुई, तो वो उनकी जिंदगी के आखिरी दिनों का मामला था कि जी इतनी बहादुरी से, मतलब कोई आदमी इस तरह के मामलात को फेस नहीं करता जिस तरह से उन्होंने, जिस उम्र में वो थे। उनका हार्ट जो है वो 13% काम कर रहा था। और उस सूरत हाल के अंदर उन्होंने एक उस उम्र में इस तरह की सियासत की कि जो मतलब समझ नहीं आती मुझे आज तक।
بہادر آدمی اور صرف بہادر آدمی. ٹھیک ہے فیاض صاحب، باقی میری جی گفتگو ختم ہوتی ہے، آپ شروع کریں. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب کی جو شخصیت کے بہت سارے پہلو تھے. وہ ایک استاد تھے وہ، اور ایکٹیوسٹ تھے، ٹیچر تھے. لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ جیسے ٹراؤٹ فش ہوتی ہے، اگینسٹ دا کرنٹ رن کرتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب کی جو ایک فطری ایک تھی کہ جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہو، جہاں پہ بھی زیادتی ہو رہی ہو، اس کے خلاف کھڑا ہونا ان کے ایک نیچرل ری ایکشن تھا ان کا. اس میں جو یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ تمام جس پارٹی میں بھی گئے، جس گروپ کو بھی ساتھ دیا، اس کے 100% جو اس سے اتفاق کرتے ہوں، لیکن لوگوں کا حق اپنی رائے کے اظہار کا اور ایکسپریشن کا، اس کے لیے جو ڈاکٹر صاحب کھڑے ہو جاتے تھے. چاہے کہ وہ ایون کہ جماعت اسلامی کے لوگوں کی بھی حق کے جو کہ غلط جس کو سمجھتے تھے، اس کے لیے بھی وہ ان کے غلط جو نیریٹو جو ہے اس کے لیے بھی وہ کھڑے ہوتے تھے کہ اس کو بات کہنے کا حق ہے. تو یہ ایک بہت بڑی چیز تھی. اور وہ پولیٹیکل ورکرز کو جس طرح سے انہوں نے جو آگے لے کر آتے تھے، یہ ایک خاصہ تھا جو کہ اور میں نے بہت کم لوگوں میں دیکھا ہے. شاید اس لیول پہ تو کسی کو بھی نہیں دیکھا ہوگا. تو جو اور یہ پولیٹیکل ورکرز کے لیے بہت بڑا اثاثہ ہوتا ہے کہ کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہو. چاہے جو کہتے ہیں نا کہ ڈیموکریسی میں یو ہیو آل دا رائٹ ٹو بی رانگ. اور اس کے لیے ڈاکٹر صاحب کی جدوجہد بھی تھی. اس کے لیے انہوں نے اپنی زندگی بھی اسی میں جو ہے وہ گنوائی. تو اس وقت ضرورت ہے کہ جو پولیٹیکل ورکرز ہیں جس طرح سے پاکستان کے اندر، چاہے غلط ہوں صحیح ہوں، ایک طرف ہوں دوسری طرف ہوں، لیکن ان کے رائٹس کو سپریس کیے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے تمام پولیٹیکل فورسز کو اکٹھے ہو کر کم از کم اس ایون کے غلط نیریٹو کو بھی آگے لے جانے کے لیے جو ہے وہ مل کر ایک جدوجہد کرنی ہوگی. اور چاہے وہ الطاف حسین صاحب کی بات ہو، چاہے وہ عمران خان کی بات ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو، چاہے نواز شریف کی ہو، کسی کی بھی جو پولیٹیکل نیریٹو ہے اس میں اس کا غلط صحیح ہونے کا تو وہ عوام جو اس کا اندازہ کرتے ہیں، لیکن جو ان کے نیریٹو کو سامنے لانے کا جو ہے وہ حق سب کے پاس ہونا چاہیے. میں جو سمجھتا ہوں اس کو خاص طور پہ ہمارے ایم کیو ایم کے بھی دوست ہیں یہاں پر جو کہ اپنی رائے کا بھی اظہار کریں گے. میری پرسنل رائے ہے کہ ایم کیو ایم کو بھی اسی طرح سے فلی جو لیول پلینگ فیلڈ کی جو بات ہوتی ہے، لیول پلینگ فیلڈ کی بات مختلف جگہوں پہ ہو رہی ہے، لیکن اس میں ایم کیو ایم کو شامل نہیں کیا جا رہا ہے. تو یہ چیز جو ہے، اور ہمارے دوست مومن خان مومن بھی الیکشن کے دور میں ہیں، تو یہ چیز جو ہے ہم سب کو مل کر یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کی جو جدوجہد ہے اس کا ایک سمجھے کہ ایسنس ہے کہ انہوں نے اپنے نیریٹو کو آگے بڑھانے کی بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے سب کے نیریٹوز کو آگے بڑھانے کی بات کی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک سبق ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ لائف سے مجھے نظر آتا ہے. تو ندیم صاحب نے جوائن کیا ہے، ان کا ہاتھ بھی ریز ہے، تو ندیم صاحب اپنی بات کریں گے. پہلے ہلو انٹروڈیوس کرا لیں اس کو. ہاں یار، ہمارا کیا انٹروڈکشن ہے، بس ندیم ہے، یونیورسٹی ہے، لیکن آپ مجھے سن پا رہے ہیں نا؟ جی بالکل ہلو، بالکل آواز آ رہی ہے. اچھا.
بات یہ ہے کہ وہ میرے لیے تو اتنی مجھے خوشی ہوئی کل کا یہ دیکھ کے، کیونکہ ظفر عارف سے تو ہمارا تعلق بہت پرانا ہے، بہت زیادہ پرانا، یعنی سمجھو 78 یا 79 سے شروع ہوا، اور بہت ہی قربت رہی ڈاکٹر ظفر عارف سے. لیکن ابھی تو میرا خیال ہے آپ لوگ تو کرنٹ باتوں پہ اور ان کا جو ایم کیو ایم کا رشتہ تھا اس سے متعلق بات کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ. لیکن میں تو اگر چاہو تو اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے ان کی یاد بالکل میں. بالکل، اس فری فورم بات کریں جس جو ڈاکٹر صاحب کے لائف اینڈ لیگیسی کے ہم ٹریبیوٹ پریزنٹ کر رہے ہیں. تو جب ہم نے یونیورسٹی میں پالیٹکس شروع کی تو پروگریسو فرنٹ میں تھے، تو تب یہ سنتے تھے کہ کوئی ڈاکٹر ظفر عارف ہیں، وہ آنے والے ہیں، وہ وہاں تھے، شاید انگلینڈ وغیرہ میں تھے کہیں، تو پھر وہ آ گئے. تو وہ تو گرو تھے ہمارے سب کے، ایک دم بن گئے. ان کا گھر جو تھا اسٹاف ٹاؤن میں، وہ ہمارا وہ رہتا تھا. جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا، جب جمعیت والے پٹائی کرتے تھے، وہ بھی بھاگ کے وہیں پہنچتے تھے، ظفر عارف کے گھر پہنچ جاتے تھے. فلاسفی میں ان کا پورا جو ان کا ڈپارٹمنٹ تھا. ظفر عارف یعنی ایسا رشتہ رہا کہ بہت ہی محبت کا رشتہ تھا، لیکن بعض چیزوں میں ان سے میرا اختلاف رہا. وجہ یہ کہ جو میں سمجھ ہی نہیں پاتا تھا کہ یہ پرابلم آتا کیوں ہے. ظفر عارف کا جو قد تھا، جو ان کی جو نالج کا لیول تھا، وہ بہت زیادہ تھا. جو لیفٹ کے یہاں کے لوگ ہیں ان سے بھی، جو اس وقت کے جو بڑے تھے ان سے بھی زیادہ تھا. اور میرا ان کا دل میرا یہ رہتا تھا کہ کسی طرح، میں تو پروگریس فرنٹ میں تھا اور میں بہت ہی بھٹوئسٹ تھا، سخت جنونی قسم کا. لیکن پیپلز، یعنی کبھی میں نے پیپلز پارٹی جوائن نہیں کی، لیکن میں ان کے سمجھ لو لیفٹ ونگ میں یا اس طرح سے تھا. تو ہم شدید، لیکن جب یونیورسٹی میں آئے اور پھر آہستہ آہستہ جب وہ ہوا تو پھر ہم گریجولی جو ہے میں تو چلا گیا آہستہ آہستہ اس میں کمیونسٹ پارٹی میں. اور لیکن ڈاکٹر ظفر عارف سے میرا رشتہ جو تھا نا بہت اچھا رہا. میرا دل تھا کہ میری خواہش ہوتی تھی کہ ہم ان کو جوڑ لیں کسی طرح سے. میں پروفیسر جمال نقوی سے ان سے کوشش کرتا رہتا تھا کہ ظفر عارف کو ملاقات کراؤں یا کس طرح سے ان کا رشتہ تھوڑا بہتر ہو جائے. پھر وہ باتیں ہوتی رہیں کافی. پھر جب 81 میں جب یہ ہائی جیکنگ ہو گئی اور ذوالفقار وغیرہ کا مسئلہ آ گیا، تو یونیورسٹی سے سب لوگ بھاگ گئے. ہم لوگ یونیورسٹی جا ہی نہیں سکتے تھے. اور یہ جو ہمارے پروگریسو فرنٹ کے جو لیڈران تھے، فرید اختر، عزیز احمد اور پٹیل، انہوں نے ریزائن کر کے جو پھر یونیورسٹی آتے ہی نہیں تھے. ہم لوگ ایکٹیو تھے، باہر اندر نہیں جاتے تھے. تو پھر میرے گھر پہ ظفر عارف نے 6-7 وہ کیے، اسٹڈی سرکل کرتے تھے. صبح آ جاتے تھے ہم کئی گھنٹے، اور بعض بہت ہی انہوں نے اچھی، بہت ہی اہم باتیں انہیں بتائیں. لیکن میں اس مسئلے کو سولو نہیں کر پاتا تھا کہ پرابلم کیا. پھر ڈاکٹر صاحب نے پیپلز پارٹی جوائن کر لی. پیپلز پارٹی تو میں نے یعنی جو میرا ان کا دو مسئلوں پہ بڑا اختلاف ہوا کہ جب ایک تو سیمسٹر سسٹم پہ جب یہ ہوا کہ نافذ ہوگا سیمسٹر سسٹم یونیورسٹی میں، تو میرا بھی خیال تھا اور پارٹی کا بھی یہ تھا کہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی برائی نہیں. لیکن کچھ لوگ مخالفت کر رہے تھے. ظفر عارف مخالفت کر رہے تھے کہ نہیں ہونا چاہیے یہ سیمسٹر سسٹم، نئی چیز کیوں آ رہی. مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی، سمجھ نہیں آ رہی. پھر وہ ایک جب الیکشن ہوا، آخری الیکشن تھا جب، جس کے بعد میں پابندی لگ گئی یونینوں پہ. تو ہم ہار رہے تھے بری طرح سے، ہمیں پتا تھا ہم ہارنے جا رہے ہیں. میرے خیال ہے سجاد تھا شاید اس میں الیکشن وہ کینڈیڈیٹ ہمارا پریسیڈنٹ کا. تو ظفر عارف کا یہ تھا کہ اٹیک کرو. تو کیا لمبی بات کر رہا ہوں؟ نہیں، آپ بالکل صحیح بات کریں. اچھا، وہ میں نے کہا تھوڑا سا ہسٹری ہے نا، تو تھوڑی سی وہ ایڈ ہو جائے، وہ ذاتی نہیں. تو پھر وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ پلان بنایا کہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ کرتے ہیں اس کا اٹیک کر دیتے ہیں بی سی کے اس پہ ایڈمنسٹریشن پہ، یعنی سبوتاج کر دیتے ہیں الیکشن کو. تو میں نے کہا نہیں، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، الیکشن ہار جائیں گے تو ہار جائیں گے، کوئی بات نہیں. تو ظفر عارف نہیں، لیکن کچھ نہیں ہوا، ظاہر ہے وہ بات ہو نہیں سکی اور ہم ہار گئے بری طرح سے. لیکن صرف میرا خیال ہے 15 دن یا 3 ہفتے بعد بین ہو گئی یونینز، اور ہم لوگ بغیر کسی میٹنگ کے، بغیر کسی اس کے جمعیت، اور ہم سب مل کے جو ہے نا پولیس سے لڑائی لڑ رہے تھے. تو مطلب وہ بھی، اس میں بھی ڈاکٹر صاحب جو تھے ایک طرح سے غلط ثابت ہوئے.
میرا ان سے بہت ہی محبت کا رشتہ، بہت ہی سیاسی وہ کرنا، لیکن جو وہ کرتے تھے تو پھر انہوں نے میری آخری ان سے ملاقات ہوئی ہے 2008 ہوگا، تو میں پاکستانی میں رہ رہا تھا اس وقت، پھر آیا ہوں میں کینیڈا واپس. تو میں نے ان سے جب ڈسکس کیا تو انہوں نے مجھے صاف بتا دیا، اور پھر وہ مجھے ساری پکچر ایک دم کلیئر ہو گئی کہ وہ بیسیکلی انارکسٹ تھے. ان کو پارٹیوں سے کوئی خاص وہ نہیں تھا، وہ عوام کے وہ تھے کہ عوام کو لڑنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ سے، جو بھی اسٹیٹ ہے، عوام کوئی سے بھی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ لڑیں گے تو لڑ کے ہی سیکھیں گے اور اسی سے سوسائٹی کو بہتر ہو. وہ ان کا یہ مین وہ جو انہوں نے ایکسیپٹ کیا، انہوں نے کہا ہاں میں ایسے ہی دیکھتا ہوں کہ اسی طرح سے عوام کو لڑنا چاہیے، لڑنے ہی سے کوئی بات بنتی ہے. تو یہ ان کا وہ تھا، تھوڑی متلون مزاجی تھی ان میں، یعنی وہ مستقل مزاجی نہیں تھی کہ جیسے پیپلز پارٹی میں تو رہتے، پیپلز پارٹی میں میرے خیال 1 1.5 سال 2 سال رہے، پھر نکل آئے کہ بات بن نہیں رہی اس طرح سے یہ. اور اس طرح کی پھر بیچ میں چونکہ کینیڈا میں آ گیا تھا تو پھر ڈاکٹر صاحب سے زیادہ ملاقات نہیں تھی. آخری بات میں یہ کہوں گا کہ میرے نزدیک یہ سیدھا سیدھا مرڈر ہے. ڈاکٹر صاحب کو مارا گیا. ڈاکٹر صاحب بہت بہادر آدمی تھے. جو انہوں نے لیٹر لکھا تھا گورنر جہاں زیب ارباب یا ایسا کوئی جو تھا نا اس کا یعنی مارشل ایڈمنسٹریٹر تھا سندھ کا، ان کو شوکاز دیا تھا، اس کے جواب میں جو انہوں نے لیٹر لکھا تھا، وہ لیٹر اگر کہیں سے ملے اتنا جاندار اور اتنا سخت تھا کہ بس رزلٹ کیا نکلا، اس کو جیسے لیٹر ملا تھوڑے دنوں میں انہیں نکالا گیا اور ان کو جیل بند کر دی. 2 2.5 سال انہوں نے وہاں پہ جیل کاٹی اسی خط کے اوپر، اس ساری چیز کے اوپر. بہادر بہت تھے، بہت، اور بہت ہی ہیومر تھا، بہت ہی ان کا جو لیول تھا نا وہ بہت زیادہ تھا. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کمیونسٹ پارٹی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے بہت پیار سے سمجھایا کہ ندیم یہ سوال نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے، ان کا قدی نہیں ہے، یہ اس دنیا کو سمجھتے ہی نہیں ہے. یہ سچ ہوں گے یہ لوگ لیکن ان کو پتہ نہیں. بعد میں جب سب کچھ گزر گیا اور تو کمیونسٹ پارٹی بھی ایک دوسرے کو یہی کہہ رہی تھی کہ ارے تمہارا اتنا کم، تم اتنا نہیں سمجھتے تھے، اتنا نہیں سمجھتے تھے. تو اس لحاظ سے ان کی وہ جو پریڈکشن تھی ڈاکٹر صاحب کی وہ بالکل صحیح تھی. آخر میں ان کا یہی تھا کہ کراچی کے لڑکے یہ جو نوجوان ہیں یہ کچھ نہ کچھ کر گزریں گے، آزادی لیں گے، کچھ نہ کچھ کریں گے. ان کے ذہن میں یہ تھا اس طرح سے. بہرحال اب کیا کیا جائے، تو بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی، کیا ہو گیا. صحیح، ابھی اور کرو بات، میں نے تو جو اگل دیا میں نے. ندیم کی ایک بات کو میں سیکنڈ کروں. ہاں بالکل. ندیم السلام علیکم، افتخار بات کر رہا ہوں، افتخار درپن، کیسے ہیں؟ اور کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے. تو صحیح ہے. اچھا ندیم، میں آپ کی بات کو اس طرح سے سیکنڈ کرتا ہوں کہ مجھے یاد ہے کہ جب پہلی گورنمنٹ آئی تھی اور ڈاکٹر ظفر عارف کو سینیٹر بنانے کے لیے بی بی نے کہا تھا، تو میں مطلب ان کا وہ آپ کو بتا رہا ہوں دماغ کی کنڈیشن کے. انہوں نے کہا کہ جی آپ جب بوجھوا پالیٹکس شروع کی ہے تو اس میں آپ کا پارٹنر نہیں ہوں، لہٰذا آپ یہ سوچیں کہ انہوں نے فلائٹلی ریفیوز کیا تھا سینیٹر بننے سے. تو ان کے لیے وہ بالکل جو ہے، میں نے یہ بات ایکچولی میں بڑی سارے لوگ بیٹھے ہوئے تو میں نے کٹ شارٹ پہ یہ بات کی کہ مطلب ڈاکٹر صاحب جیسا آدمی جو ایک پینٹ شرٹ کے اندر شہید ہوا، اور جو آپ کا آخری جملہ ہے انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم، میں ان کا بڑا ناقد تھا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ افتخار کراچی میں جو کلنگ ہو رہی ہے اور جتنے نوجوان مر رہے ہیں ان کو روکنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کا کوئی سیاسی حل اور کوئی سیاسی طریقہ کار نکلے. اس میں مطلب اپنے شہر کے جوانوں کے لیے اس میں کوئی ان کا معاملہ نہیں تھا کہ پرٹیکولر مہاجری ہوں یا کوئی سندھی ہوں. انہوں نے کہا کہ اس شہر کے نوجوانوں کے لیے ایک ایسا فورم دوبارہ ایکٹیویٹ کریں کہ وہ چیزیں جو ہیں پازیٹیو چل سکیں اور لوگوں کی لاشیں گرنا ہمارے بچوں کی بند ہو. تو باقی ٹھیک ہے، میں نے کہا کہ آپ کو سیکنڈ بھی کر دوں اور فیاض موجود ہے، پھر اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں. بالکل نہیں، بہت اچھی بات ہے. ریحان لیگیسی یہی وہ چھوڑ گئے ہیں کہ ہر آدمی کو، ہر شخص کو اپنی رائے کا اور اپنی جو ایکسپریشن کو جو ہے وہ آزادانہ استعمال جو ہے وہ بہت ضروری ہے کسی بھی سوسائٹی کے لیے. ناٹ اونلی کہ ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی بٹ ایون ادروائز. اچھا ریحان صاحب اس اسپیس میں ہیں، جو ہے ریحان صاحب سے
گزارش کروں گا کہ آپ نے بھی آپ کی جو ایسوسیشن رہی اور جو آپ نے کچھ سیکھا ہے، جو لیگیسی ہے ڈاکٹر صاحب کی، تو اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں. ریحان جی عبادت بہت کا میں تھوڑا سا انٹروڈکشن بھی جی کراؤں کہ جی ریحان جو ہے وہ ڈائی ہارڈ ایم کیو ایم کے سینٹرل کمیٹی، مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا ہے، لیکن یہ میرا خیال ہے کہ ڈپٹی کنوینر یا ڈپٹی کنوینر کنوینر بتایا. اس طرح سے ہیں، اور اس وقت ایم کیو ایم کو جو لیڈ کر رہے ہیں ان میں سے نمبر 1 ہے. نہیں یہ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا افتخار بھائی، لیکن آپ کی اچھا، محبت میں مطلب جو مجھے پتا ہاں ہے میں وہ بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں یہ آپ نے اچھے الفاظ ہمارے لیے استعمال کیے، لیکن ہماری تو تحریک میں آپ کو پتا ہے کہ لیڈر صرف ایک ہی ہے، وہی لیڈ کر رہے ہیں، ہم سب ان کے فالوورز ہیں. لیکن میں آپ دونوں کا اور جتنے بھی یہاں پر شرکا ہیں تمام ساتھیوں کا، دوستوں کا بہت بہت، ہماری ایک باجی بھی نظر آ رہی ہیں صابرہ بانو باجی، میں سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے پروفیسر ڈاکٹر حسن ظفر عارف بھائی کی اس کیسی ہے جی آداب باجی، آپ لوگوں نے صبرا، جو ہے کیسی ہیں وہ آپ؟ میوٹ پہ یہاں پر. میوٹ پہ ہیں. اچھا ٹھیک ہے، آپ سوری بات کنٹینیو کریں. ریحان سوری، ایک جاری رکھیے، میں ہاں بولوں گی بعد میں انشاءاللہ. تھینک یو. یہ اچھا ظفر عارف کی بہترین اسٹوڈنٹ تھیں، ہماری سینئر ہیں، اور کیا بات ہے ان کی. ہماری خوش نصیبی کے باجی یہاں موجود ہیں. کوئی مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہاں ریحان، میں ندیم آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، مطلب ایسے تو پہچان نہیں سکتا، مطلب یہ جو تمہیں یاد ہوگا، یعنی یہ کوئی ہائی جیکنگ سے پہلے کی بات ہے کہ جب انہوں نے جمعیت والوں نے ایک اسٹال لگا لیا تھا، ایڈمیشن کمپین چل رہی تھی ہماری یونیورسٹی کی. آپ یونیورسٹی میں رہے ہو کیا؟ یونیورسٹی کراچی یونیورسٹی میں؟ میں بہت ینگ طالب علم ہوں، آپ ساتھیوں سے اور ڈاکٹر صاحب سے بڑا سیکھنے کو ملا. ندیم میں تھا اس وقت. جی میں ایک اچھا میں جو نہیں میں ہوں. بات میں ایونٹ بتا دوں آپ کو، اس فیاض لیے بھی مجھے تھے. اصل میں مداخلت کر رہا تھا. ہوا یہ تھا کہ انہوں نے یہ کرا، جمعیت یعنی اے پی ایم ایس او جو تھی، اس وقت ایم کیو ایم نہیں تھی، اے پی ایم ایس او ہی تھی، اور بڑی یعنی پرومسنگ تھی بہت زیادہ. ایڈمیشن کمپین میں اسٹال لگے ہوتے تھے، سب سے جو پرومسنگ اسٹال تھا وہ ان کا تھا، اے پی ایم ایس او کا. پھر جمعیت کا سیکنڈ نمبر، پھر لبرل، پھر ہمارا ہوتا تھا. جمعیت والوں نے کیا کرا کہ ایک اسٹال، چھوٹا سا اسٹال ان کے سامنے لگا دیا جمعیتی کے لڑکوں نے، اور اے پی ایم ایس کے مقابلے میں ایم ایس او کر دی، مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن. ایک ہی دن کا اسٹال تھا وہ. اچھا وہ ان کی تیاری تھی، وہ جب الطاف جو تھے اپنی 50-50 پہ آئے، تقریباً کوئی 12:30-1 بج رہا ہوگا، پوائنٹس کا وقت تھا، تو وہی رش کا وقت ہوتا تھا، تو انہوں نے آ کے ان کے خلاف نعرے لگانے شروع کر دیے. 10-12 لڑکے بس جمعیتی کے سارے، ہم پہچانتے تھے ان کو سب کو، اور کرتے کرتے وہ ان کے اسٹال پہ پہنچ گئے. اور اب الطاف حسین اندر کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ اسٹال بالکل ایسے سے ہاتھ بالکل نعرے لگا رہے ہیں زبردست. تو انہوں نے کسی نے جیسے ہاتھ روکنے، اور لڑکیاں ان کا تو کامن ہی اسٹال تھا، لڑکے لڑکیاں سب تھے، کیا انہوں نے تیاری تھی، انہوں نے 1-2 فائر کی اور ایک دم سارا ان کا اسٹال توڑ پھوڑ کے رکھ دیا. اور 1-2 لڑکوں کو، ایک کو چھری ماری. تو وہ مجھے وہ ریحان کو دیکھ کے، میں نے شکلیں تو بدل جاتی نا اتنے سالوں میں، تو میں ہی اس کو ریحان کو، وہ ینگ تھا بالکل، اس کو لے کے پھر میں وہاں گیا تھا، ڈسپینسری گیا تھا، اپنی موٹر سائیکل پہ لے کے گیا تھا. تو بولا ایک عجیب و غریب، یہ وہ وقت تھا جب اے پی میں صرف پٹتی تھی، کوئی ان کے اندر کوئی وہ تھا ہی نہیں، ایگریشن کا اس کا کوئی چکر ہی نہیں تھا. نہیں ندیم بھائی، آپ نے جس طرف نشاندہی کی ہے، میں ان خوش نصیبوں سے نہیں ہوں جنہوں نے اس ارلی اسٹیج میں اتنی اسٹرگل کی ہو اور اس طرح کی قربانیاں دی ہوں. میں ان خوش نصیبوں سے نہیں ہوں. میں نے جب اے پی ایم ایس او جوائن کی 91 میں، یقیناً 92 سے آپریشن ضرور شروع ہوا، لیکن اس سے پہلے کی جو اسٹرگل رہی ہے، جو ارلی وہ تو پورا ایک دہائی کا فرق ہے. اس میں میرا اچھا، میں یہ عرض کر رہا تھا افتخار بھائی، حسن بھائی، آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں نے جو یہ پروگرام ماشاءاللہ سجایا ہے، آپ کو خراج تحسین. اور یہ ایک اچھی نشانی ہوتی ہے، اور ایک ایسی شخصیت جو جس نے راہ حق میں اور سچ کی خاطر اور حق کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دی، اپنی اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کیا، رہتی دنیا میں بھی جو ہے اس کے پیچھے بھی جو ہے اس کے چاہنے والے پھر ان کو یاد کرتے ہیں. اور یہ اس چیز کا پروف ہے کہ بھلے چند لوگ اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہوں، لیکن سب کے منہ سے وہی الفاظ نکل رہے ہیں، اور ہم سب کا جو ہے کچھ نہ کچھ ڈفرینس آف اوپینین ایز فار ایز دا پولیٹیکل ایفیلیشن از کنسرن. سب کا کوئی پیپلز پارٹی سے ہے، کوئی کسی تحریک سے ہے، کوئی پہلے این کیو ایم سے رہا، بعد میں اس نے جو ہے وہ اپنی سوچ کو یا اپنی جو
پالیسیز ہیں یا اس سے اتفاق نہ کرتے ہوئے اپنے نظریے کو چینج کیا, وچ از فائن. تو لیکن اس کے باوجود بھی جب اٹ کمز ٹو ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف شہید بھائی, تو وی آل آن دا سیم پیج کہ ان کی جو قربانیاں ہیں, چاہے انہوں نے ایک وقت میں کسی بھی پارٹی سے ایفیلیشن رکھی ہو, تو آخری وقت میں جس سے بھی ایفیلیشن رکھی ہو, لیکن ان کے اصول ہمیشہ جو ہے وہ سالڈ رہے. اور مجھے ان کا ایک تاریخی جملہ یاد ہے کہ جس وقت انہوں نے ایم کیو ایم جوائن کی, اور جب وہ قائد تحریک الطاف بھائی ان کا اناؤنس کر رہے تھے, تو انہوں نے ایک بڑا تاریخی جملہ کہا, آپ ساتھیوں کے کانوں سے بھی یقیناً گزرا ہوگا, کہ آج ایک استاد کے لیے خوش نصیبی ہے کہ وہ اس کا اسٹوڈنٹ اس قابل ہو گیا ہے کہ آج وہ اپنے اسٹوڈنٹ کا ہاتھ تھام کے اس کے پیچھے چل رہا ہے. تو یقیناً یہ ایک بڑے شخص کی نشانی ہوتی ہے, یہ ایک بڑے دل والے کی, ایک بڑے ویژن رکھنے والے شخص کی نشانی ہوتی ہے. جیسے افتخار بھائی نے کہا کہ ان کا ویژن یہ تھا کہ شہر میں امن آئے, کسی طرح میرے ان پٹ سے یا میری کسی بھی خدمات سے جو ہے اگر اس شہر کے نوجوانوں کے لیے کوئی اچھی مشعل راہ بن سکتی ہے, کوئی اچھا راستہ بن سکتا ہے, جو تھوڑی بہت میں یہ سیاسی پروگرام نہیں ہے تو اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ اس کے پیچھے کیا اسباب تھے کہ جس کی وجہ سے حالات وہاں پر خراب ہوئے اور آج کی تاریخ تک ہیں. کسی نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے, یہ سب چلے, یہ پولیٹیکل ہمارا پروگرام نہیں ہے, ہم تو ڈاکٹر صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں. اور اسی لیے قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے ان کو شہید وفا کا لقب دیا, کیونکہ انہوں نے آخری وقت تک جو ہے آخری سانس تک وفاداری نبھائی. اور صرف ایم کیو ایم یا الطاف بھائی کے ساتھ نہیں, یا مہاجروں کے ساتھ نہیں, انہوں نے اس شہر کے نوجوانوں کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ, پوری رہتی انسانیت کے ساتھ وفاداری نبھائی ہے. ان کو خطاب یقیناً الطاف بھائی نے دیا, لیکن ان کا خطاب ان کو ان کی اس انسانیت کے لیے جو انہوں نے قربانی دی ہے, اپنے اصولوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی قربانی دی ہے, اس کی میرا پہ ان کو یہ خطاب ملا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ 100% ڈاکٹر صاحب کے اوپر یہ خطاب فٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ڈاکٹر صاحب کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو ان کی طرح وفادار رکھے, اپنے اصولوں پہ قائم دائم رکھے, جس کی آج کی تاریخ میں پاکستان میں چاہے عدلیہ کا نظام ہو, پاکستان میں چاہے بزنس کا نظام ہو, بیوروکریسی ہو, پالیٹکس ہو, جرنلزم ہو, میڈیا ہو, اسپورٹس ہو, یو نیمڈ اٹ, کسی بھی آپ سیکٹر میں چلے جائیں, ہر جگہ پہ جو ہے صرف اصولوں کا فقدان نظر آتا ہے. کوئی بھی بات جو ہے پرنسپل پہ نہیں ہوتی ہے. صبح کچھ بات ہو رہی ہوتی ہے, شام میں کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے, جس کا جہاں مفاد نظر آ رہا ہوتا ہے وہ وہاں جا رہا ہوتا ہے. یہ بڑا انفارچونیٹ سناری ہے. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب نے جس طرح اصولوں پہ اپنی زندگی گزاری ہے, ہم سب کو اسی طرح اپنے اصولوں پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو ویری مچ ونس اگین, آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اس پروگرام کے لیے, بہت خوشی ہوئی. ڈاکٹر صاحب کی جیسی شخصیت کے لیے ہمیں دو باتیں بولنے کا موقع ملا, یہ ہماری خوش نصیبی ہے. تھینک یو. تھینک یو. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ ریحان صاحب, آپ نے بالکل صحیح آپ نے کہا. بات سیاست کی نہیں ہے, بات جمہوری رویوں کی ہے. اور جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے اپنی لائف گزاری, انہوں نے جمہوری رویوں کو نہ صرف ہمیں جو ہم ان کے اسٹوڈنٹ تھے یا ڈسائپل بول رہے ہیں یا آپ کسی بھی نام سے آپ کہہ رہے ہیں, لیکن ہمیں بھی یہ چیز انہوں نے ہمارے بھی گروتھ میں انہوں نے جو حصہ لیا اور ہماری ڈیولپمنٹ جو جس طرح سے کی, جس سے ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر سیاسی بات پر ایک پیج پر ہوں, لیکن ہم اس بات پر ایک پیج پر ہیں کہ ہر شخص کو اپنی بات کہنے کا پورا حق ہے, اور اپنے جو سیاسی نظریات ہوں, مذہبی نظریات ہوں, یا جس طرح کے بھی نظریات ہوں, اس کو ایکسپریس کرنے کا پورا حق ہے. تو یہ ہم نے ان سے سیکھا ہے. اور اسی لیے یہ جو آپ کہیں کہ جو جمہوری پروگریسو نظریات جو ہیں اس کو پروموٹ کیا ڈاکٹر صاحب نے اپنی پوری زندگی دے کر, اور اپنی آخر میں اب جو اپنی قربانی دی وہ بھی اسی نظریے کے لیے کے طور پہ انہوں نے کیا. میں صابرہ تو ہمارے ساتھ ہوتی تھی کراچی یونیورسٹی میں, اور پوری زندگی میرے خیال میں جو ڈاکٹر صاحب کی کراچی یونیورسٹی کی زندگی جو گزری ہے اس میں صابرہ ان کی اسٹوڈنٹ بھی تھیں, اور جو ایفیلیشن رہی تو میرے خیال میں ان سے زیادہ بہتر کوئی ان کی زندگی کے اوپر اتنی گہرائی سے بات نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ انہوں نے بہت قریب سے دیکھا ہے. استاد اور شاگرد کا جو رشتہ ہوتا ہے
وہ بہت بہت زیادہ قریب کر دیتا ہے. تو میں چاہوں گا صابرہ کے خیالات کیسے. میں اگر مجھے اجازت دیں تو صابرہ کے بارے میں ایک کچھ جملے ہیں. جب میں کراچی یونیورسٹی میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس زمانے میں میں نے نہیں دیکھا کہ کسی لڑکی میں اتنا دم ہو یا کسی لڑکے میں اتنا دم ہو جو آ کے کھڑا ہو کے ضیاء الحق کے خلاف نعرے مار رہا ہو اور سب سے آگے ہو، لڑکوں سے آگے. اور میں نے کراچی یونیورسٹی میں دیکھ کے، وہ پہلی خاتون تھیں، ہماری دوست ہیں، ہماری سینئر ہیں، کہ میں نے دیکھا کہ یہ اتنی بہادر تھیں کہ یہ سب سے آگے ہوتی تھیں پروٹیسٹ میں، ضیاء الحق کے خلاف نعرے لگانے میں. جماعتی جنہوں نے زندگی حرام کی، تو صابرہ وہ تھیں جن کو دیکھ کے پوری کراچی یونیورسٹی، ہم جیسے لوگ بھی انسپائر ہوتے تھے. اور صابرہ موجود ہیں سامنے، یہ ڈاکٹر ظفر عارف کی بہت ہی قریبی ساتھی تھیں. اور صابرہ شاید اب آپ سے گفتگو جاری رکھیں گی. پلیز صابرہ. بہت شکریہ، آپ لوگوں نے تو ایموشنل کر دیا سب لوگوں نے. اور سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ یہ آج کی سیٹنگ آرگنائز کرنے کا. اور کل ہی مجھے نوٹس ملا تھا تو میں اپالوجائز کرتی ہوں کہ میں ذرا لیٹ پہنچی، وہ بھی جدوجہد کے بعد. 8 بجے کا وقت ہے یہاں پہ، اتوار کا دن، تو پہلے سے پتہ نہیں تھا، تو کچھ چیزیں ادھر ادھر نہیں ہو پاتی ہیں. بات ظفر عارف کی ہے اور ان کے بارے میں کیا کہا جائے. بہت ہی قریبی تعلق میرا تو رہا ہے، ہم سب کا رہا ہے. وہ ایک ایسی شخصیت تھے اصل میں کہ ہر شخص سمجھتا ہے کہ ظفر عارف سے جو بھی ملا ہے یا ان سے تھوڑی سیٹنگز ہوئی ہیں کہ ان سے ان کا ذاتی ایک تعلق تھا. تو میرا جو ذاتی تعلق تھا وہ فلسفی کی کلاسز کا تو اتنا یاد نہیں ہے، لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ ظفر عارف وہ شخص تھے جو مجھے کہیں سے کہیں لے جا کے پک اینڈ ڈراپ گھر پہ دیا کرتے تھے. ہم لوگ نہاری کھانے ساتھ جاتے تھے گروپ کے ساتھ. اور وہی وہ شخص تھے جب میں ہالینڈ آنے کے لیے میری فیلوشپ ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے کچھ ٹپس دیں. میرے ساتھ کوآپریٹو بازار یا زینب بازار کے چکر لگتے تھے اور چیزیں خریدی جاتی تھیں. میری شادی پہ وہ اور مسز مراد جو تھے وہ روح روا تھے، بلکہ انہی کی وجہ سے جب ولم سے شادی ہوئی تو یہی لوگ تھے جنہوں نے سارا سیٹ اپ کر کے دیا. امی ابا کے یہ لوگ دوست بنے ہوئے تھے تو کنونس جو کرنا تھا. ظفر عارف سے کافی ملاقاتیں رہیں، لیکن افسوس ہے کہ جو ان کے آخری یہ سال ان سے میرا رابطہ کٹ گیا تھا. تو جو مجھے یہ 2 خبریں اکٹھی ہی مورلیس ملی تھیں کہ وہ ایم کیو میں چلے گئے تھے اور ان کے ساتھ کیا ہوا. تو وہ ایک ایسا صدمہ ہے جو میرے لیے تو بہت اچانک تھا. میں یہاں کافی مصروف رہی پچھلے سالوں اپنے کام کی وجہ سے، زیادہ تر مینا ریجن میں. تو میں ٹریول کر رہی ہوتی تھی، اور تو مجھے بہت زیادہ پاکستانی سیاست سے سوائے الیکشن جب ہوتے تھے روزمرہ کی سیاست پہ مجھے ٹائم ہی نہیں تھا، جب ویسے مجھے اوور آل تھوڑا بہت پتا ہوتا تھا. ظفر عارف کی اپنی سچویشن بھی تھوڑی بدل گئی تھی. مجھے یاد ہے کہ آخری دفعہ جب ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا میں گھر آ جاتا ہوں، اور وہ ایک آخری ملاقات تھی. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ظفر عارف سے میرا زندگی میں کوئی اختلاف نہیں ہوا سوائے ایک مسئلے کے کہ جب ہمارے جو جماعتی جنہوں نے ہمارے ڈپارٹمنٹ کے طہارت وغیرہ انہوں نے ظفر عارف کو جب پیٹا تھا تو ظفر عارف 2-4 دن بعد ہم نے دیکھا کہ ابھی ان کے زخم بھی صحیح نہیں ہوئے تھے، تو وہیں فلسفی کی جو لابی تھی، کوریڈور تھا، وہاں پہ بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ 2-2:30 بجے کا وقت میں کہیں نیچے سے لابی سے اوپر آئی ڈپارٹمنٹ میں کسی کام سے، تو دیکھا وہ خوش گپیوں میں مصروف ہے، سگریٹ پی رہے ہیں. مجھے اتنا غصہ آیا ظفر عارف پہ، تو میں نے کہا، میں ان کو بعد میں اکیلے لے گی، میں نے کہا آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم جان پہ کھیل کر ان لوگوں کے خلاف ہمیں اتنا غصہ ہے اور ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں. اور وہ بالکل ہنس رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ان کو کچھ پیسے ملے ہوں گے، کچھ فائدہ ہو گیا ہوگا، اور اگر ایسا ہے تو کیا ہوا، بچے ہیں.
آج وہ بات مجھے سمجھ میں آتی ہے، وہ پورے کئی دہائیاں گزرنے کے بعد، کہ میں بھی یہ کر سکتی ہوں. مطلب آپ اتنے میچور ہو جاتے ہیں خاص لیول پہ کہ آپ براڈر پکچر میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کا نوجوان کہاں کھڑا ہوا ہے، اور اگر اس کی کوئی پولیٹیکل افیلیشن ہے بھی تو وہ جو ہے سرکمسٹانسز کی وجہ سے ہے. وہ کسی اور پارٹی میں بھی ہو سکتا تھا، وہ کہیں اور بھی ہو سکتا تھا. اور بیسیکلی کلاس ایشو جو اسٹرگل تھی وہ ان کے لیے بہت اہم تھی. ابھی ندیم نے بات کی کہ وہ انارکسٹ تھے اور وہ ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں نہیں کرتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ جیسے لوگوں سے کبھی نہ توڑے گئے نہ توڑے جا سکتے تھے. سوری ندیم، آپ کا ہمارا ہمیشہ سے یہی تھا کہ ڈی ایس ایف والے توڑنے کی کوشش کرتے. آج پھر آپ نے وہی بات کی، اینڈ دیٹس ویری نائس ٹو ہیئر ایکچولی. تو میں اس پر یہ کہنا چاہوں گی کہ جب ظفر عارف بھی پیپلز پارٹی 70 کلفٹن میں جا کر کلاسز لینے لگے تھے، تو دو کہ میری ہمدردیاں پیپلز پارٹی کے ساتھ رہی ہیں، بٹ مجھے یہ بات پسند نہیں آئی تھی. مجھے اس وقت بھی لگ گیا تھا کہ یہ چند سیشن کی بات ہوئے گی، اور ظفر عارف کا وہ مزاج ہی نہیں ہے. ہی از ویری سنسیئر، بہت ہی پڑھے لکھے آدمی تھے، جیسے کہ ندیم نے بھی کہا اور دوستوں نے بھی کہا. وہ ایک مقصد کے تحت پاکستان واپس آئے تھے. ہم سب کو پتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کو چھوڑا، بیوی کو چھوڑا. وہ آئیں بھی ان کی وائف، اور وہ ان کی شادی بھی جو تھی وہ اس وجہ سے نہیں ٹوٹی کہ کوئی اختلاف تھے، اس وجہ سے کہ ڈیسائیڈ یہی ہوا تھا کہ ٹھیک ہے آپ یہاں رہیں، اور وہ وہاں رہیں ان کی وائف. اور یہ لوگ بہت اچھی ان میں دوستی تھی، وہ اکثر ملتے رہتے تھے، جب بھی آنا جانا ہوتا وہ انہیں کے گھر جا کے رہتے تھے انگلینڈ میں. تو ظفر عارف وہ شخص ہے جو بہت سوچ سمجھ کے آئے، اور میرے خیال سے مجھے ان کی وفات کے بعد، شہادت کے بعد، میں نے وہ ویڈیوز دیکھے جب ان کی پہلی تقریر ہوئی تھی ایم کیو ایم کے 90 پہ غالباً بڑا جلسہ تھا، جس میں انہوں نے کچھ اناگریٹ کیا تھا یا انہوں نے اناؤنس کرنا تھا کہ وہ جوائن کر رہے ہیں. کوئی اسٹیٹمنٹ بھی انہوں نے پڑھ کے سنایا تھا. تو اس کو میں نے بہت غور سے پڑھا، سنا، اور مجھے بالکل یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ظفر عارف کے لیے اس وقت ایم کیو ایم بالکل وہی تسلسل تھا اس چیز کا جس جذبے کے ساتھ انہوں نے غالباً ایک زمانے میں جمہوری محاذ طلبہ بنانا چاہا تھا. جمہوری محاذ طلبہ بھی اس کے پیچھے میں کھڑی تو تھی بیکاز ظفر عارف وہ کر رہے تھے، لیکن جو ان کی فلسفی تھی مجھے اب تک وہ یاد ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ، اور ہم سب سمجھتے ہیں یہ بات، کہ یہ ہم جو اسٹوڈنٹ آرگنائزڈ ہیں اسٹوڈنٹ یونینز میں، پولیٹیکل پارٹیز میں، جب ہم یونیورسٹی سے جس دن نکلتے ہیں اس شہر میں ہم غائب ہو جاتے ہیں، تو ہم کیسے شہروں میں جائیں اور نوجوانوں کو ان کے مسائل پہ اکٹھا کریں. دیٹ واز ویری ڈیفیکلٹ. مطلب میں ان کے ساتھ کچھ میٹنگز میں گئی ہیں، میں نے سوچا دس از ناٹ مائی کپ آف ٹی. مطلب وہ بہت ڈیفیکلٹ کام ہے. آپ کا یونیورسٹی کا ایک پروٹیکٹڈ ماحول تھا، اس میں آسانی سے کام ہو سکتا تھا. شہر ایک جنگل ہے اور ہمارا شہر. تو میرے خیال سے مجھے یہ بات بالکل سمجھ میں آئی کہ ظفر عارف کو، چاہے وہ ان کو گورنر کو خط لکھنا تھا، یا انہوں نے جمہوری محاذ بنانی تھی، یا پروگریسو فرنٹ کو سپورٹ کرنا تھا، یا پیپلز 70 کلفٹن میں کلاسز لینی تھیں، یا انہوں نے ایم کیو ایم کے بچوں کو سپورٹ کرنا تھا ایسے وقت میں جب ان کو مار پڑ رہی تھی، یہ ظفر عارف ہی کر سکتے تھے. کیونکہ ان کے جو پرنسپل تھے، وہ ندیم نے جو کہا، وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں تھے، بلکہ شہریوں کے ساتھ تھے، لوگوں کے ساتھ تھے، اور اسی طرح سے ان کی تربیت کو اپنا فرض سمجھتے تھے. سو دس از واٹ آئی وڈ سے. تھینک یو اگر لمبا ہو گیا ہوئے. نہیں، زبردست آپ نے بہت یہی ہم بات کرنا بھی چاہ رہے تھے، کیونکہ میں کچھ ایڈ کروں. جی ہاں. نہیں ندیم آپ شروع ہوئیں گے. میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے کو یہاں پہ ڈاکٹر جاوید عزیز مسعودی وہ ان کو جوائن کیا ہے. ان کو موقع دیتے ہیں، کوئی مطلب نہیں، میں صرف انٹروڈیوس کرا رہا تھا کہ اچھا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب وہی بات جو صابرہ نے جس پہ کنکلوڈ کیا نا، کہ بنیادی طور پر جو ظفر عارف کا جو نظریہ تھا، جو وہ تھے، اگر وہ پیپلز پارٹی میں تھے، یا وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ تھے، یا وہ ایم کیو ایم میں تھے،
وہ اس سے فرق نہیں تھا, وہ وہی تھے. یہ بات میں ان سے ملے بغیر بھی جانتا تھا, جب وہ MQM میں گئے تھے تب بھی میں جانتا تھا کہ وہ وہی ہیں. اس مطلب انہوں نے یہ جو وہ پیریڈ تھا نا کہ جب یونیورسٹی میں ان کی دادا گیری تھی بالکل جمعیت کی, ہم لوگ جا ہی نہیں سکتے تھے, تو لالو کھیت میں کھڑے ہو کے ہم نے اسٹال لگائے مہم برائے فروغ تعلیم. یہ بھی ایک طریقہ تھا. ہم کچھ لوگ ہی تھے, انہوں نے ادھر ادھر سے کچھ جمع کیے. پھر ہم وہ گلبرگ میں پولیس اسٹیشن بن رہا تھا, تو وہیں پر قریب ہی ایک وہ تھا ان کا مدرسہ, پتہ نہیں کون سے مولوی تھے, تو وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے, تو ہم سب پہنچے ہوئے تھے, ظفر عارفی کی قیادت میں پہنچے ہوئے تھے کہ ان کے ذریعے کچھ کرو. تو وہ بیسیکلی بنیادی طور پر جو ہے نا ان کا تعلق پبلک سے ہی تھا. وہ باقی ان آرگنائزیشنز کو, اور وہ ایسے بینگ انارکسٹ جو ہے, تو یہ تو ہوتا ہی ہے. ہلو سن رہے ہیں آپ؟ ہاں بالکل بالکل. اچھا ہاں, وہ مطلب یہ کہ انارکسٹوں کا یہی ہے. میں ان کو کوئی لیبل نہیں کر رہا, کوئی نیگیٹو نہیں کہہ رہا ہوں میں ان کو. ایک طریقہ ہوتا ہے نا کہ کمیونسٹ پارٹی ہے تو وہ تو آرگنائزیشن ہی پہ سب سے زیادہ زور دے گی. انارکسٹ اور آرگنائزیشن پہ اتنی توجہ نہیں دیتے, وہ پبلک پہ توجہ دیتے. تو ان کا یہی تھا کہ یہ اتنی امپورٹنس نہیں ہے کہ یہ تنظیم وہ تنظیم, بلکہ پبلک کو کیسے وہ کرنا. اور ظاہر ہے کہ جو کمیونسٹوں کا طریقہ ہی تھا, وہ اس میں انارکسٹ بھی ہے کہ لڑ کے ہی مسئلہ حل ہوتا ہے. پبلک لڑے گی تو لڑ کر. بالکل ٹھیک, زبردست. کریں بات. اچھا جی ڈاکٹر مسعودی بھی ہیں ہمارے ساتھ پروگرام میں, تو میں چاہوں گا ان سے بھی تھوڑا سن لیں. جی ہلو ڈاکٹر صاحب, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جاوید السلام علیکم. میرے خیال میں آپ میوٹ ہے آپ. ہلو جی السلام علیکم جاوید. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں آپ سب کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی عمدہ قسم کی میٹنگ ارینج کی, اور یہ جو ٹریبیوٹ ہم دے رہے ہیں یہ بیسیکلی زندہ ذہنوں کی نشانی ہے. ڈاکٹر صاحب کی خدمات کے اوپر تو میرے پاس تو کوئی الفاظ نہیں ہیں, اور بہرحال وہ تو ان کو تو آئیڈیالائز کر کے میں نے ذاتی طور پہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی. دا وے ہی ٹاٹ اس, اور جو بھی ان کی جو سوچ تھی وہ آفاقی سوچ تھی. اب ان کو ایک ذات تک محدود کر دیا گیا حالات کے تحت. وہ ایک بالکل ایک علیحدہ ایک سینیریو ہے. اور جس طریقے سے یعنی میرے لیے تو بڑی اعزاز کی بات ہے, کچھ ہی لمحات صحیح, لیکن جو بھی تربیت پائی تو ڈیفینیٹلی ہم اسی کو کیری کریں گے. اور افتخار درپن بھائی بھی جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کشادہ ذہن کے لوگ رہے اور دنیا کو ہمیشہ کشادگی سے ہی دیکھتے ہیں. تو یہ ہے کہ بہرحال اگین میں آپ لوگوں کو بہت مبارکباد دیتا ہوں, اور ریکویسٹ کروں گا کہ ایسی میٹنگ جاری رہنی چاہیے. تھینک یو ویری مچ. جی بہت شکریہ سر. آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا, پلیز انمیوٹ کر لیں پہلے. بہت شکریہ. زیادہ لمبی بات تو نہیں کروں گا, اور بڑی خوشی ہو رہی کہ ماشاءاللہ اتنے اچھے لوگ اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک وقت گزارا ہوا, ان کی یادیں شیئر کر رہے ہیں ہم سب کے ساتھ. میں بھی بس مختصر بات کروں گا کہ بدنصیبی میری یہ رہی کہ کبھی ملاقات تو نہیں ہوئی ڈاکٹر صاحب سے. ہاں فون پہ بات رہی 1-2 مرتبہ. وہ بھی ایک ہمارے مشترکہ دوست تھے یہاں پر پاکستان ٹی وی میں, ایز اے ڈائریکٹر تھے وہاں PTV میں. ان کو اکثر میں فون کرتا تھا یہاں سے کینیڈا سے, تو ان سے بات ہو جاتی. تو اتفاق یہ کہ جب بھی 2-3 مرتبہ بات ہوئی تو وہ ان کے ساتھ موجود تھے, تو انہوں نے میری بات بھی کرائی. تو یقین مانے کہ بہت خوشی ہوتی تھی ان سے بات کر کے. تو بڑی اچھی یادیں رہیں. ان سے ملاقات کبھی نہیں ہو سکی, لیکن بات ضرور ہوئی ہے, یہ میری خوش نصیبی ہے. تو مجھے بس یہی شیئر کرنا تھا. باقی ماشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو اتنا اچھا پروگرام ارینج کرنے پہ. بہت شکریہ. تعارف تو کرائیے. جی میں تعارف پہلے کرا چکا ہوں, دوبارہ کرایا تو. میرا نام پرویز اقبال ہے اور میں کینیڈا میں کیلگری شہر میں ہوتا ہوں. اچھا ٹھیک, چلیے. میں اتفاق سے میں بھی کینیڈا میں ہوں, لیکن میں یہاں مسیساگا میں ہوں. آپ ٹورانٹو میں؟ جی ہاں, پرویز اقبال. جی ہاں, میں کیلگری میں.
فیس بک پہ ڈھونڈ نکالیں گے آپ کو. انشاءاللہ. یہ فون نمبر بھی آپ نے پبلک کیا ہوا ہے تو بہرحال. جی. جی. اچھا، یہ ذکی صاحب نے بھی ہاتھ کھڑا کیا ہے. ذکی صاحب سے جی، تمام جتنے بھی یہاں پہ ناظرین اور سامعین ہیں سب کو بہت بہت سلام ایک بار پھر. اصل میں آپ یقین کریں کہ جب کوئی اس طرح کی محفل ہوتی ہے تو بہت احساس ہوتا ہے اپنی کم علمی کا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ، اس قد و قامت کے لوگ، ان کا سایہ ہماری قوم پہ، ہمارے نوجوانوں پہ رہا، لیکن اٹ از سو انفارچونیٹ کہ ہمیں ان کی قربت نہ مل سکی، کہ تلاش معاش میں اور مختلف وجوہات کی بنا پہ ملک چھوڑنا پڑا، یہاں آنا پڑا، اور ظاہر ہے دہائیاں گزر گئیں تو جامعہ کراچی کیونکہ جا نہیں سکے، ایس ایم کالج اور دوسرے کالجز وغیرہ میں پڑھتے رہے، پھر یہاں آ کے اپنی تعلیم مکمل کی. لیکن مجھے آج بھی یاد ہے جس وقت ڈاکٹر صاحب تشریف لائے تھے 90، تو لوگ تو اپنی جگہ خوش ہوں گے، ظاہر ہے جو ان کو جانتے تھے ڈاکٹر صاحب کو، لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی بہت خوش تھے، اور بہت مختصر ان کا وقت گزرا تحریک کے اندر، ایم کیو ایم کے اندر، لیکن بھرپور وقت گزرا. اور آپ جیسے لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں غلط ہو سکتا ہوں اور معذرت کر دیے گا اگر میں اپنی حد سے تجاوز کر رہا ہوں، لیکن آپ جیسے لوگ جنہوں نے ان کی قربت میں وقت گزارا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں پہ یہ قرض ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنی قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں کے سامنے پیش کریں، ان کی زندگی کے معاملات اور ان کی جد و جہد کی کہانیاں ہمارے لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے ظاہر ہے میں نے یہاں آ کر، اور جب انہوں نے تحریک کو جوائن کیا، میں نے تو جبھی ان کو دیکھا، ان کے بیانات سنے اور ان کے کچھ لیٹرز وغیرہ، کیونکہ میں یہاں پہ کام کر رہا ہوں پارٹی کے لیے، تو وہ میں نے دیکھے. تو میں ان چیزوں کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا تھا کہ یہ شخص، ان کا لیول کیا ہے. انہوں نے صرف، میں نے جو محسوس کیا اور جو دیکھا، اور میرے خیال میں آپ سب کی باتوں سے یہ کنفرم ہو رہا ہے کہ جو میں نے سمجھا بالکل درست سمجھا، کہ وہ عمرانیات کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے تھے، جس میں صرف مہاجر قوم نہیں تھی بلکہ پورے شہر کے لوگوں کو وہ سمیٹتے تھے. اور آج میری وہ سوچ آپ لوگوں کی باتیں سن کے بالکل درست ثابت ہوئی کہ ان کے آپ بیانات دیکھیں، ان کی ویڈیوز دیکھیں، تو اس چیز کو وہ جس طرح لے کے چل رہے تھے، ہمیشہ کی طرح یہ ایک چیلنج رہا اسٹیبلشمنٹ کے لیے. لیکن کیونکہ اب نام ایم کیو ایم کا آ گیا، اب نام قائد تحریک الطاف حسین بھائی کا بھی ساتھ لگ گیا، تو وہ بالکل ہی سمجھ لیں کہ ان ایکسیپٹیبل ہو گئے. تو پلیز میری یہ ریکویسٹ ہے، دیکھیں ایم کیو ایم کے ساتھ جو لوگ بھی تعلق رکھتے ہیں، ان کے ہاں فکری نشستیں کہا جاتا ہے، مطلب ہمارے ہاں فکری نشستیں کہا جاتا ہے، جس کو آپ نے، کچھ ساتھیوں نے، کچھ ان کے دوستوں نے، رفقا نے اسٹڈی سرکل کہا ہے، اور وہی ہوتا ہے. لیکن پلیز گائے بگائے جہاں ممکن ہو، وہاں ان کی جو بھی شب و روز کی جو معمولات تھے، ان کی جو سوچ، فکر اور فلسفہ تھا، اس کو ضرور آگے بڑھائیں. اور اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے میں ان کے ساتھیوں کو، ایم کیو ایم مونٹریال کے تمام ساتھیوں کی طرف سے پرسہ بھی دیتا ہوں، تعزیت بھی کرتا ہوں
آپ لوگوں سے کیونکہ کبھی ملاقات نہیں ہوئی تو برائے کرم ہماری طرف سے ہمارے جذبات کو قبول کیجیے. اور ایک بات جو مجھے ہمیشہ سے پریشان کرتی رہی، یقیناً جب ان کو شہید کیا گیا وہ بہت سخت وقت تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ MKM کا ہر کارکن اس دن بہت افسردہ تھا، بہت غمزدہ تھا، اور خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ وقت گزارا، ان کے دلوں پر کیا گزر رہی ہوگی. لیکن ایک شکایت کہہ لیں، ایک چبھن کہہ لیں، وہ آج تک میرے دل میں ہے کہ ان کے ہزاروں نہیں لاکھوں شاگرد تھے جو آج بھی بہت اہم جگہوں پر فائز ہیں. تو شاید بہت کچھ بہتر ہو سکتا تھا، یقیناً حالات کا جبر ہوگا، وہ آج بھی ہے، لیکن ہم نے جس طرح ڈاکٹر صاحب کو لوز کر دیا اس کا افسوس شاید مجھے ساری زندگی رہے گا. میں معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کی بھی دل آزاری ہو میری بات سے، لیکن قائد نے یہ سمجھایا جو ہے وہ سامنے رکھ دو، باقی آگے اللہ مالک ہے. والسلام. بہت شکریہ. بہت شکریہ ذکی صاحب، آپ کی جو باتیں جو ہے ہم سب کو سمجھ میں بھی آتی ہیں اور ہم اس میں ساتھ بھی ہے. اور جس طرح میں نے کہا کہ جس طرح سے جسم اور روح کا رشتہ ہوتا ہے، انسان کا اور انسان کے ایکسپریشنز کا رشتہ اسی طرح کا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پائے تو ہمارا وہ جسم اور روح کا رشتہ ہمارا جو ہے وہ کٹ جاتا ہے. اور اسی کے لیے یہ ہیومن ڈگنیٹی کی بات ہے، یا آپ ڈیموکریٹک پرنسپل کو بول لیں، میں کہوں گا اس سے ایک جو ہے لیول آگے جاؤں گا کہ اٹس ناٹ جسٹ ڈیموکریسی ان ہیومن سویلائزیشن. آپ اگر اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پائے تو وہ ایک جو ہے وہ آپ زندوں میں نہیں شامل ہو. تو یہی ڈاکٹر صاحب کا فلسفہ بھی یہی تھا. اور ایک شعر میں میرے خیال میں مختصراً جو ہے وہ ان کی میں بات کو جو ان کی جد و جہد جو ہے وہ ایک شعر میں جو ہے وہ سمجھے کہ ایکسپریس ہو جاتی ہے. وہ شعر ہے یہ کہ یوں تو مقتل میں تماشائی بہت آتے ہیں، یوں تو مقتل میں تماشائی بہت آتے ہیں، آؤ اس وقت کہ جس وقت پکارے جاؤ. تو ہے تو ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی اس کا حق ادا کر دیا جب ان کو پکارا گیا ظلم و استبداد کے خلاف. جب ان کو کال آئی، انہوں نے جو فوراً جو کہتے ہیں نا کہ ڈیوٹی پہ حاضر ہوئے. اور بات یہ نہیں تھی، بات باقی تو ڈیٹیلز ہوتی ہیں کہ آپ کس نظریے کے حامی ہیں یا کس جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ آپ کا پورا یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ آپ کسی بھی نظریے اور عقیدے کے ساتھ کھڑے ہوں. تو بات تو بہت آگے تک جا سکتی ہے. میرے ایک تھوڑا سا آپ کو بھی افتخار یاد ہوگا صابرہ، جب یہ فلسطینیوں کے لیے ریگل چوک پر ڈاکٹر صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا، ہم ساتھ تھے وہاں پر، ضیاء کا زمانہ تھا. اور کچھ عرصے پہلے ہی جو ہے جامع کلاتھ مارکیٹ کا جو بومبنگ کا کیس ہوا تھا، وہاں پہ پولیس کی نفری اتنی تھی کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے. پورا صدر کا علاقہ جو ہے انہوں نے بند کیا ہوا تھا. اس میں ایک دراز قد آدمی، ڈاکٹر صاحب کی بڑی لمبی زلفیں ہوتی تھیں، تھوڑے سے بال بھی اڑے ہوئے تھے. آپ سو پرومیننٹ، قد بھی اچھا تھا ان کا. تو ہم وہاں پر جو ہے پلے کارڈز وغیرہ لے کر ہم اترے بس پوائنٹ کی بس سے، اور دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص کو جو ہے وہ پولیس رف کر کے ان کو
गाड़ी में डाल रहे हैं। तो एक प्रोफेसर जो कि एक बड़ी पोजीशन होती है, उसके एक हमारे माशरे ने उसको बड़ा हाई पेडिस्टल पे रखा है, वो एक आकर इस अंदाज से अपनी गिरफ्तारी देता है, उसमें ना उनको इस चीज का खौफ है कि उनकी जॉब चली जाएगी, ना मौश का, ना गमे दौरा, ना गमे जाना, कोई भी उनके उसमें साथी है। उनके जहन में एक चीज थी कि ये एक जुल्म हुआ है, उसके खिलाफ मुझे जद्दोजहद करनी होगी, और ये कौन होते हैं मुझे रोकने वाले। तो ये एक बात थी कि डॉक्टर साहब की जो जो पूरी जिंदगी पे मुहित है। तो कुछ हाथ खड़े थे, ये जो मेरे ख्याल में उजैर हैं आईफोन पे, तो उनसे सुनते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ एक शेर पढ़ा जाता है बहुत आम के ज़माना मुतरिफ है हमारी इस्तकामत का, न हमने शाख गुल बदली न हमने रहनुमा बदला। आप हज़रात ने जैसे कि फरमाया कि जिस उसूल पे डॉक्टर साहब डट गए, उस उसूल को उन्होंने कभी भी हाथ से जाने नहीं दिया और उस पर कभी भी समझौता नहीं किया। तो उस वक्त जब उन्होंने कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई का हाथ पकड़ा और एमक्यू को ज्वाइन किया, उसके बाद उन्होंने मतलब वो बड़ा जबर का दौर था, मुशक्क़तें उठाई, जेलों में गए और अपनी मतलब शहीद भी कर दिए गए, और लेकिन उन्होंने उस बात पे समझौता नहीं किया। मुझ जैसे तालिब इल्म के लिए इसमें इस बात की नसीहत है कि जब एक दफ़ा किसी नज़रिए के ऊपर खड़े हो जाओ, उस पे जम के खड़े रहो। किसी किस्म की लाल, जबर, दोष, धमकी आपको अपने मकसद से और जिस बात को आप सही समझते हैं उससे पीछे ना करें। हमेशा के लिए जिस हाथ पे बैत कर ली तो बिस पे फंस पर अब वो जो है वो आ, आपके साथ कब्र में ही वो नजरिया जाएगा। तो एक छोटी सी बात ये थी। दूसरी बात ये थी, रेहान भाई ने फरमाया था कि बात को सियासी नहीं होना चाहिए, लेकिन इस मीटिंग को एक छोटी सी बात है। आप लोग हजरात ने तस्करा किया कि मैं तो खैर बहुत जूनियर हूँ, 70s 80s के दौर में ज़ियाउल हक का जो जबर का दौर था, उसमें भी डॉक्टर साहब को नौकरी से निकाला गया, जेल में डाला गया, लेकिन किसी ने कत्ल नहीं किया। इस पर हजरत रहनुमाई फरमाए कि मतलब अब ऐसा क्या हो गया कि हर उठने वाली आवाज को खामोश कर दिया जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? यही कहना था मुझे। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में सवाल हमारे सामने है और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, और उसके लिए जो जिस तरह से मैंने शुरू में एक बात कही थी कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, क्योंकि होता ये है कि एक एक को अलग अलग चुन चुन कर ये खत्म करते हैं, लेकिन जो है एक वक्त में एक दफा सब मिलकर इसके ऊपर अगर इत्तेफाक कर लें कि चाहे हमारी स्ट्रगल मुख्तलिफ अंदाज से हो, चाहे हमारे नजरियात मुख्तलिफ हों, लेकिन वी हैव द राइट। और डॉक्टर साहब की जो लेगेसी है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो है, मेरे ख्याल में यही एक चीज है हो कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस इकट्ठे होके कहें कि इनफ इज इनफ, और हम जो नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को हम किसी तरह से भी वेलकम नहीं करेंगे, और जो है उनकी जो बदमाशियां जो है, सॉरी टू यूज दैट वर्ड, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मेरे ख्याल में होता ये है कि एक शॉर्ट टर्म गेन के लिए लोग मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो जो छोटा विजन होता है उसके वजह से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो अगर कोशिश यही की जाए कि एक लॉन्ग टर्म विजन को सामने रखा जाए और जमहूरी
جو رویے جو ہیں ان کو سامنے رکھ کر یہ ڈیسائیڈ کیا جائے کہ جو ہے ہم جدوجہد جو بھی کر رہا ہو ہم اس کا ساتھ دیں گے، چاہے وہ ہمارے اپوزنگ آئیڈیالوجیز کے اوپر بھی قائم ہو. تو میرے ذہن میں تو یہی آتا ہے. میں اور کوئی اس پہ مطلب بات ڈاکٹر تھوڑی صاحب؟ دوبارہ بات تھوڑی سی سیاسی ہو جائے گی، لیکن جو ابھی ہم پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن دیکھ رہے ہیں پاکستان میں، لیکن یہ تو اس کا تشریح بھی نہیں ہے جو قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے کارکنان نے دیکھا. بالکل. مطلب یہ فرق کیوں ہے؟ میرا سوال یہ فرق کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی شارٹ سائٹڈنس ہے. تو پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے اس کے اوپر اتفاق اگر کر لے کہ اگر کہ ڈیموکریٹک جو رویے جو ہیں اس کو ہم پروموٹ کریں گے تو میرے خیال میں بات آسان ہو جائے گی. اور حسن بھائی آپ کی اجازت سے میں ایک جملہ جی عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جی ریحان صاحب. جی میں عزیر بھائی سے بہت معتبانہ احترام کے ساتھ یہی عرض کروں گا کہ دیکھیں آج کا پروگرام شہید وفا ڈاکٹر صاحب کو ٹریبیوٹ پیش کرنا ہے، ان کی خدمات کو ٹریبیوٹ پیش کرنا ہے. جو سوال عزیر بھائی نے اٹھا دیا اگر اس کی ڈیٹیل میں ہم جائیں گے تو یہ معاملہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا. لیکن آج کی تاریخ میں ہم ڈاکٹر صاحب کو ایک دفعہ پھر خراج تحسین اور ان کے لیے بہت دعا گوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جبال رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے درجات بلند عطا فرمائے. جس مقصد کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے. جن اصولوں پہ چلتے ہوئے جس قائد کے نظریے کے پیچھے انہوں نے قربانی دی، اللہ تعالیٰ اس نظریے کو اور پروان چڑھائے، ان اصولوں پہ باقی لوگوں کو بھی گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی آپ نے ذکر کیا تھا کہ الیکشن میں ابھی الیکشن کا تو ایم کیو ایم کا کوئی وہ نہیں ہے. ہاں البتہ اس دفعہ جو ہماری نالج میں آیا ہے کئی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس نے اپنے فارم جمع کرائے شہر کراچی سے بھی اور سندھ کے شہری علاقوں سے بھی اور ایون پنجاب اور مختلف صوبوں سے بھی. اور ایم کیو ایم ایز اے تحریک اور قائد تحریک الطاف بھائی ایز اے قائد ان چیزوں کو بہت کلوزلی واچ کر رہے ہیں. آنے والے وقتوں میں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے لیے ایم کیو ایم کی اور قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی کیا پالیسیز ہوتی ہیں وہ سب کے سامنے رکھی جائیں گی. لیکن بس ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ سے بہت ایک دفعہ پھر یہی عرض کروں گا کہ آپ نے بڑی اچھی محفل سجائی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی خوش رکھے اور اس طرح کی مزید محفلیں انشاءاللہ آپ انعقاد کریں، مزید ایسے فورم پیدا کریں جس میں ہم اور بھی جو ایشوز ہیں پاکستان کے حوالے سے، شہر قائد کے حوالے سے، کراچی کے حوالے سے اس پہ ڈسکس کر سکیں. لیکن آج کی اس محفل سے میں اجازت چاہوں گا، مجھے ایک اور میٹنگ میں ذرا جانا ہے. تو سب دوستوں کو، سب بھائیوں کو، سب ساتھیوں کو اور باجی آپ کو بہت بہت آداب اور سلام. بہت بہت اللہ بہت حافظ. شکریہ آپ کی شکریہ شرکت کا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. شکریہ جی افتخار بھائی، تھینک یو، ریحان. تھینک تھینکس یو. فار دی انوائٹ. تھینک یو. السلام اللہ علیکم. حافظ. اللہ حافظ. میں پھر آپ اجازت دے جی جی میں بالکل میری کچھ جناب. میں ڈاکٹر صاحب کے آخری دن جو ایک ہفتے کا اسپیل تھا، ہفتے یا مہینے کا سمجھے، جس دن ڈاکٹر صاحب کو یہ ایم کیو ایم میں ذمہ داری ملی اور چیزیں ہوئی تو ڈاکٹر صاحب میرے ہی ساتھ رہ رہے تھے. اور ایک جس دن ڈاکٹر صاحب کو یہ اناؤنس ہوا کہ وہ ایم کیو ایم میں ان کو ڈپٹی کنوینر بنایا، تو میں رات کو کوئی 2 بجے ڈاکٹر صاحب کہیں سے گھومتے گھامتے ہوئے پہنچے. میں وہ آخری دنوں کی کچھ یادیں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں. میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کیا ہوا، کہ یار وہ میں کہیں بہت دور کسی جگہ گلستان جوہر میں گاڑی کھڑی کر کے پیدل چلتا ہوا اور آیا ہوں کہ میرے پیچھے لوگ تھے. اور رات کو پھر انہوں نے بیٹھ کے وہ پریس کانفرنس تیار کی، صبح وہ گئے، پریس کانفرنس ہوئی. تو میرا خیال ہے کافی عرصے کے بعد جو ایم کیو ایم کے اوپر پریشر تھے تو میری اس دن رات کو ڈاکٹر صاحب سے کافی نشست ہوئی. میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو آج کل حالات ہیں اور جو معاملات ہیں تو اس میں تو کوئی ٹالرنس لیول نہیں ہے ایم کیو ایم کے لیے، تو آپ کو
क्या मसला है कि आपने इस वक्त एमक्यूएम ज्वाइन किया है, ये अच्छा वक्त नहीं है। तो डॉक्टर साहब का मैं मतलब आपको आईक्यू बता रहा हूँ कि डॉक्टर साहब बड़े इंसान दोस्त आदमी थे। उनकी सियासत और उनकी बड़ाई सारी जो है वो उनके इंसान दोस्त होने के अंदर थी, कि वो चाहे मैंने नहीं देखा, जैसे साबरा ने भी अभी बीच में कहा कि मुझे जिंदगी में उनसे बहुत दफा बहुत इख्तलाफात थे कि ये लोग जो हैं आपके दुश्मन हैं, या मतलब हर वक्त तैयार रहते हैं लड़ने के लिए। और जब डॉक्टर साहब उनसे मिलते थे तो ऐसे हाथ मिलाते थे कि लगता था कि उससे ज्यादा करीब और अजीज कोई नहीं है। तो उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन रफ्ता रफ्ता टाइम गुजरने के बाद दरिया में से जब बहुत सारा पानी गुजरा तो समझ आया कि उनकी वो इंसान दोस्ती थी जो कि उन्हें अजीम बनाती थी। डॉक्टर साहब से जब ये बात हुई तो मैंने आपको बताया कि वो उन्होंने मुझसे कहा कि इफ्तिखार, कराची शहर के अंदर जो लोग मारे जा रहे हैं, हम उनमें से कुछ ही लोगों को बचा लें या उनकी तरबियत कर सकें, उनको हम वो उस रास्ते पे ले जा सकें, सियासी रास्ते पे, कि वो चल सकें और उनको बचा के ले जाएं इस्टेब्लिशमेंट से, और वो जिंदा बच जाएं, तो यही हमारे लिए बहुत है। मेरे लिए टारगेट ये नहीं है कि मैं कोई सियासत कर रहा हूँ। और इस कराची शहर के अंदर बेबहा बच्चे हैं जो कि जिंदा रह जाएंगे। तो आपने उनकी बहादुरी का मामला साबरा देखा होगा कि जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो वो उठे। मैं आजकल देखता हूँ हम, और पहले भी आपने देखा होगा कि वो पहुंचे, उनको कर्नल ने उठाया और कहा कि चले, वो चलते गए। उसके कुछ दिनों के बाद मुझसे राब्ता किया। अच्छा, वो जो कर्नल साहब थे वो भी किसी कनेक्शन से डॉक्टर साहब के किसी शागिर्द के भाई वगैरह थे, तो उन्होंने मुझसे राब्ता किया कि डॉक्टर साहब को आओ समझाओ कि ये एमक्यूएम से दूर हट जाएं और अदरवाइज वो पीटीआई ज्वाइन कर लें। मुझसे राब्ता किया, मैंने उनसे कहा कि यार जफर आरिफ जो है वो मेरे उस्ताद हैं, मेरे बाप की जगह हैं, मैं तो वो आप ही के पास मौजूद हैं, आप खुद क्यों नहीं उन्हें कन्विंस कर लेते? आपके पास डंडा भी है, गोली भी है। तो उन्होंने कहा कि वो मतलब हम उन्हें क्या कन्विंस करें, हम उनसे क्या बात करें? वो कहते हैं अच्छा ठीक है, मुस्कुराते और हफ्ता भर रखते थे उन्हें। अच्छा, वो ये 3 महीने का स्पेल है, गालबन 3 या 4 महीने का जो वो एमक्यूएम में रहे, तो उनको हर 15-20 दिन के बाद आईएसआई ये कोई एजेंसी उठा लेती थी और एक आध 2 दिन के बाद उनको रिलीज करती थी, 2-4 दिन के बाद। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब ये आप क्यों हर 3 दिन के बाद आपसे क्या बातें होती हैं फौजियों की? तो कहने यार कुछ नहीं, वो कहते हैं कि ये छोड़ दो। मैंने उनसे कहता हूँ कि यार ये तुम्हारा काम है, बैरिकों में जाओ और तुम्हारा काम है सरहदों पे जाओ, तुम ये सियासत मुझे क्यों पढ़ाने लगे हो और मुझे ये क्यों बताने लगे हो कि मैं क्या करूं जिंदगी में? अपनी जो तुम्हारे काम है वो करो, जो मेरा काम है एज ए उस्ताद वो मैं करूं, एज ए मतलब पॉलिटिशियन वो मैं करूं। मुझे ये तय करना है कि मैंने क्या बात करनी है। तो वो एक मुस्कुराते थे और उसके बाद कहते थे कि हम डॉक्टर साहब से क्या बात करें। और लिटरली डॉक्टर साहब का स्पेल बहुत छोटा था इनके अंदर, 3-4-6 महीने जो मतलब जिम्मेदारी के बाद जब उन्हें डिप्टी कन्वीनर बनाया, तो उसमें 3-4 दफा जिस दिन डॉक्टर साहब की शहादत हुई तो उस दिन कोई मैं क्योंकि उस सारे वक्त का उनके साथ था, उस दिन मुझे शाम को मिलना था। डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आज मुलाकात नहीं होगी। और मुझे उनकी फिक्र इस वजह से ज्यादा थी कि वो थ्रेट में थे, अंडर थ्रेट रहते थे हर वक्त उस पूरे दौर पे। तो मैं उनके साथ बिल्कुल चाहता था कि उनके साथ रहूं और उन्हें कवर दूं। उन्होंने कहा कि अभी नहीं होगा, मेरी बेटी आई भी है। और मैं उसको रिकॉल करता हूँ अमूमन उस सीन को, उस पूरी रात के, कि जब डॉक्टर साहब तो ये कोई सिंध हाई कोर्ट के पास से ऑफिस से उतरे और उन्होंने कहा कि इफ्तिखार मैं जा रहा हूँ घर, बेटी आई है, मैं
उसके साथ रात गुजारूंगा, उसे खाना खिलाऊंगा, सुबह एयरपोर्ट छोड़ूंगा, फिर सुबह आके सोऊंगा, तो तुमसे कल शाम को मुलाकात होगी। ये कह के वो निकले और उसके बाद फिर उनका कोई पता नहीं लगा। उनको रास्ते में ही टेकअप कर लिया। फिर रात को 3 बजे मुझे फोन आया कि जी किसी का कि डॉक्टर जफर आरिफ गायब है। वो उनकी रोजाना कोई मीटिंग होती थी, उससे वो उठते थे, तो जफर आरिफ जो है वो गायब है। पूछा कैसे गायब है, मैं उस वक्त सो रहा था। तो कहा जी कि डॉक्टर साहब को फोन कर रहे हैं, पिछले 3 घंटे से डॉक्टर साहब के पास फोन के ऊपर बेल बज रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि डॉक्टर साहब ने अगर फोन नहीं उठाया तो थोड़ी देर के बाद फोन ना किया। मुस्तकिल बेल बज रही है, कोई उठा नहीं रहा है। इसका मतलब यह है कि जिस जहां पर भी हैं डॉक्टर साहब, वो फोन उठाने के काबिल नहीं। कि आपका क्या ख्याल है? तो मैंने कहा जी ख्याल यही है कि उन्हें उठा लिया गया है। तो मैंने कहा आप क्यों परेशान होते हैं? डॉक्टर साहब जो है वो अगले 2-4 आप वो अगर कोई एजेंसी ले गई है तो 2-4 दिन 6 दिन लगेंगे उन्हें वापस आने में, तो जल्दी क्या है? अरे अगर वो इस तरह से भी होता था तो फोन बंद हो जाता था उनका। जब कोई ले जाता था उन्हें एजेंसी, तो फोन बंद हो जाता था। लेकिन फोन के ऊपर बेल मुस्तकिल बज रही है और कोई उठा नहीं रहा है। मैंने कहा चलें देखते हैं, मैं कहीं मालूम करता हूँ। और मैं नींद में था, मैं फिर सो गया। सुबह 6 बजे फिर मुझे फोन आया कि अभी तक डॉक्टर साहब के फोन पे बेल बज रही है और कोई उठा नहीं रहा है, उनको देखना शुरू करो। 6 बजे मुझे संजीदगी का, मतलब डॉक्टर साहब जिस तरह के आदमी थे, तो मैं उस तरह से, मुझे पता था कि डॉक्टर साहब कहीं बिजी होंगे, फोन रख के भूल जाते हैं और दिनों उन्हें फोन उठाते रहो। लेकिन जिम्मेदार भी उतने ही थे कि जब कोई ऑपरेशन या किसी चीज में होते थे तो पूरी जिम्मेदारी से उसको निभाते थे। तो मुझे सुबह एहसास हुआ कि ये कोई 6 बजे के करीब के, जब मुझे फोन आया कि जी अभी तक जफर आरिफ नहीं मिल पाए हैं और फोन नहीं उठा रहे हैं, फिर मैंने खोज लगानी शुरू की। तो जो मेरे कनेक्शन थे उनमें से किसी ने बताया कि गाड़ी जो है उनकी करंगी पीक एरिया में रेड़ी के पास कहीं खड़ी है। मैंने उस बताने वाले से पूछा कि मैं पिछले 30 साल से तो डॉक्टर साहब के साथ सुबह दोपहर शाम का रिश्ता है, मेरा कभी डिसकंटिन्यू नहीं हुआ। तो रेडी का डॉक्टर साहब से क्या बात है? जब वो बड़े ग्राउंड लेवल के ऊपर पॉलिटिक्स करते थे या शहर में जाते थे, तो रेडी का तो कोई वास्ता नहीं है। तो मैं रश करके वहां पहुंचा रेडी। रेडी पे देखा कि डॉक्टर साहब की गाड़ी और डॉक्टर साहब दोनों नहीं थे। लेकिन मुझे पता लगा कि उन्हें ले गए हैं। बाकी रोहिदाद मैंने आपको पहले भी बताई कि किस तरह से उनका रहा मामला। तो मैं वो जो 12-14 घंटे और रात से शाम 8 बजे के बाद से सुबह 6 और 8 बजे तक का स्पेल है उनकी जिंदगी का आखिरी, उसे बड़ा तकलीफ देता है। और मुझे ऐसा ही लगता था कि जिस दिन डॉक्टर साहब की शहादत हुई कि मेरे एक दफा और वालिद की जो है रुखसती हो गई है। कि मेरे वालिद जो हैं वो मेरे उस्ताद भी थे, मेरे मेंटोर भी थे, मेरे बाप भी थे, मेरे यार भी थे। और बस उनसे मैंने एक ही चीज सीखी। सीखने को तो मैंने मुस्तकिल उनसे 30 साल उनके साथ रहा, सीखता रहा कि वो बड़े इंसान दोस्त आदमी थे, बड़े कामरेड और बड़े, पता नहीं जिस तरह मोमिन जाता है एक मोमिन, उसके मतलब उनके जिस्म पे वही कपड़े थे और वही उनकी कुल मालियत होंगे कि 2-4 जोड़े और जेब खाली, उनके बैंक अकाउंट में कोई पैसे नहीं। इससे ज्यादा मैंने नहीं देखा कि आदमी जो है उसका कोई कमिटमेंट हो। मैं बहुत सारी बातों का, ऐसी बातों का गवाह हूँ जो जिसमें बहुत आगे तक जाने का मामला था उनके, कि वो दुनिया में बहुत तरक्की करते और बड़े आदमी पैसों के हिसाब से बन जाते। लेकिन वो जिस पहले दिन
जो मेरी उनसे कोई 32 साल पहले मुलाकात हुई थी, और जब उनकी रुखसत हुई, उनकी डेथ हुई है, तो वो उसी हाल में थे, उनकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आया। जी सॉरी, मैं बस वो रिकॉल कर रहा था, आप दोस्तों से शेयर कर रहा था। बहुत ये बातें ऐसी है कि अच्छा है कि हम ये इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए कि ये हिस्ट्री का हिस्सा है। इफ्तिखार ने जिस तरह से इतना वक्त गुजारा है डॉक्टर साहब के साथ, ये उनके हर इन एंड आउट और तमाम चीज़ों के शाहिद है। और ये डॉक्टर साहब की पर्सनालिटी जो है वो जो पाकिस्तान की या डेमोक्रेसी लवर्स की ये एक हिस्ट्री का एक हिस्सा बन गया है। तो जिन लोगों ने मारा वो उनका तो कभी कोई नाम भी नहीं कभी आएगा, लेकिन डॉक्टर साहब को उन्होंने अमर कर दिया। डॉक्टर साहब की जो लाइफ है, जो लेगेसी है, वो कई जनरेशन्स की रहनुमाई करती रहेगी। और असल बात है यही कि जो हिम्मत, जो करेज और जो कमिटमेंट है, जिस तरह से इफ्तिखार ने बोला, वो लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट के एक दिन के लिए भी, एक घंटे के लिए भी जो है वो अनवेवर्ड नहीं होना, तो ये एक बड़ी बात है। और जी जी हाँ, नदीम कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं हल है तो सियासी बात, लेकिन वो पार्टियों के हिसाब से नहीं। वैसे मैं कह रहा हूँ, किसी ने एक सवाल किया था ना, असल में भुट्टो को कत्ल करने के बाद फौज का फिर वो रवैया ही बदल गया था। यानी आपने किसी को मार दिया तो फिर आप एक्सपेक्ट करते ना रद्द अमल का। तो हमारे यहाँ तो, मैं तो यूनिवर्सिटी के एंगल से कह रहा हूँ कि उससे पहले जो जमीयत और सब थे, और खूब ज्यादा से ज्यादा हाथापाई की नौबत होती थी, इतनी बहसें, इतनी वो थी कि अच्छा, हमारे पेशावर के दोस्त आए थे ऐसे ही उसमें कह रहे थे कि यार तुम्हारा तो यूनिवर्सिटी का माहौल ही अजीब है, लड़के लड़के एक दूसरे पे नारे लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन कोई वो नहीं हो रही, लड़ाई नहीं हो रही कोई ऐसी। भुट्टो को जब फांसी दे दी उन्होंने, और साथ में अफगान मुजाहिदीन उनको मिल गए थे, तो वो फिर बात कहीं से कहीं गई। दूसरा हिस्सा फिर आया ये 9/11 के बाद, कि 9/11 के बाद दुनिया भर की जितनी भी एजेंसियां हैं, उनको सबके इख्तियारात बहुत बढ़ गए। जमहूरियत हर मुल्क में, अमेरिका में, हर जगह जो पहले प्राइवेसी का इसका जो स्टैंडर्ड थे, वो सब खत्म हो गए। हर चीज को लुक आफ्टर करना, वॉच करना, ये करना, सब चीजें हो गई, खासतौर पर अमेरिका में, और हमारे यहाँ भी, पाकिस्तान में, इवन इंडिया में भी। लेकिन खासतौर पर हमारे यहाँ जो है एजेंसियों का वो बढ़ गया। वो जो सवाल था ना कि ये पहले तो मार पीट के छोड़ देते थे या कैद में रख लिया करते थे, अब मार ही देते। तो ये इन एजेंसियों को पूरी दुनिया में, मैं यही कहता हूँ कि ओसामा बिन लादेन और बुश दोनों ही जीते, दोनों ही को फायदा हुआ। उनको अपना क्रिश्चियनिटी को, उसको रिलीजन को आगे बढ़ाने का मौका मिला, पाकिस्तान में इस्लाम को आगे बढ़ाने का मौका मिला, और उधर से उनको इधर से इनको एजेंसियों को बहुत फायदा हुआ। इन्होंने बहुत अपने हाथ पांव बढ़ा लिए, और वो बढ़ा ही जा रहा है। बीच में थोड़ा सा एक फेज आया था, थोड़ा सा फेज आया था, लेकिन वो फेज कोई बलोचों के लिए नहीं था, बलोचों के साथ तो वही कुछ हुआ। और बाकी, लेकिन बाकी एक डेमोक्रेटिक थोड़ा सा एक वो आया था, जब पीपल्स पार्टी का और इनका मुस्लिम लीग का थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग बनी थी, लेकिन उन्होंने फिर उसको 5-10 साल में काउंटर कर दिया। अब बात क्या है कि सियासी तंजीमों में बजाते खुद कितना ज्यादा टेररिज्म आ गया, वो है तो टॉलरेंस लेवल बहुत कम हो गया है। आप वो खुद नहीं मारते हैं तो वो मजहबी तंजीमों को यूज कर लेते हैं, उनके जरिए काम कर देते हैं। उन्होंने बहुत सारे तरीके निकाल लिए है, वो बहुत तकलीफ दे। पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक वो कम हो गया है। और आखिरी बात ये कि ये इतना सिंपल नहीं है कि हम ये कहें कि भाई बस ये जमहूरियत है और हम ऐसे वोट दे दें। मतलब ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं कि अगर आप तस्वुर में लाएं अपने आप को, कि आप अगर जर्मनी में उसमें खड़े हो लाइक 1938-39 में, और आपसे कहा जाए कि भाई जिसकी जिसकी सपोर्ट है वो सपोर्ट होनी चाहिए। अब सपोर्ट तो नाजियों की थी, पब्लिक में सपोर्ट थी। आपको ये समझना चाहिए कि जब
4.5 سال کی جنگ کے بعد بھی جب بالکل فتح ہو گیا، تباہ ہو گیا جرمنی، تباہ ہو گیا جاپان، تو جاپان تو 3 مہینے بعد تک، یعنی وہاں پر پبلک پٹ گئی تھی، ہار گئی تھی، لیکن وہ نازیزم پہ بلیو کرتی تھی. جاپان میں 2 ایٹم بم گر گئے تھے، لیکن جاپانی اور جاپانی جرنلز وہ بالکل لڑنے کو تیار تھے، وہ ہتھیار ڈالنے کو تیار نہیں تھے. بڑی مشکلوں سے بادشاہ نے وہ کوشش کی تو ان کو انہوں نے ہتھیار ڈالے. تو یہ اتنا سمپل نہیں ہے جمہوریت کا یہ معاملہ. مطلب میں کوئی آج کے اس میں صرف نہیں بات کر رہا، کسی سنی اکثریتی محلے میں تھوڑے سے شیعہ گھر ہیں اور وہ ہے شیعہ سنی فساد ہو رہا ہے اور وہ کہیں گے کہ ہم ان کے گھروں کو جلانا چاہتے ہیں، تو آپ کی جمہوریت تو یہ کہے گی کہ ہاں بھائی وہ اکثریت کہہ رہی ہے تو کر دینا چاہیے، کیا مذائقہ ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا نا، آپ کو اسٹینڈ لینا پڑے گا اس وقت، جمہوریت کے خلاف اسٹینڈ لینا پڑے گا کہ نہیں یہ بیسک ہیومن رائٹس ہے، یہ نہیں ہوگا. تو یہ اور اس طرح کی بہت ساری کیفیتیں ہیں کہ جب اکثریت جو ہے وہ ایک ایسے جنون میں آ جاتی ہے کہ جو بالکل جو اقلیت ہے اس کو مانتی نہیں، اس کو کہتی اس کو تو اڑا دینا چاہیے، تباہ کر دینا چاہیے اس کو. تو اس لیے یہ عمل بھی ایک بہت پیچیدہ عمل ہے، اس کو بہت ہی زیادہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے کہ مطلب کہ یہ نہیں ہو سکتا سمپل کہ ہم اچھا بھائی بس کسی وقت میں کہیں پہ بھی جو جمہوریت ہے وہ صحیح ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اسرائیل کی جمہوریت تو یہی کہہ رہی ہے کہ مارو ان کو، غزہ والوں کو تباہ کر دو ان کو. ان کی اکثریت نہیں، واضح اکثریت، بہت میجورٹی کہتی ہے کہ ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے عربوں کو. اب آپ کیا کریں بھائی، جمہوریت کہہ رہی ہے ان کی تو کرنے دیجیے ان کو. ایسا نہیں، یہ کافی پیچیدہ معاملہ ہے. بس یہی کہنا تھا مجھے. ندیم یہ ایک ہاتھ کھڑا جی پہلے بول. اسی سے کنٹینیوٹی کے ساتھ میں 1 منٹ صرف چاہوں گا. ندیم، کیا ہم اس بات کو، آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل دنیا کے اندر جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ اپنے ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے وہ جو ہے ٹیررسٹ ایکٹ اور ان چیزوں کو ڈیزائن کر کے اپنے ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے یہ ساری دہشت گردی اور ٹیررزم ٹارگٹ کر رہے ہیں، ورنہ یہ ساری چیزیں جہاں پہ بھی ہیں کوئی ہاتھ کے باہر تو نہیں ہے. بالکل بالکل صحیح. پرویز صاحب مجھے دیکھو میں بات کروں، دیکھو ایسا نہیں، اصل میں پرویز صاحب سے سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر رسپانس لیتے ہیں. ہاں بالکل بالکل جناب بالکل آپ انمیوٹ کر لیں. جی بہت معذرت کے ساتھ بہت اچھا لگا، اور میری خواہش تھی کہ میں مزید بیٹھتا اس کے اندر، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ مجھے وائف کو آج ان کا کائروپریکٹر کا اپائنٹمنٹ ہے اور وہ گھر آ چکی ہیں تو ان کے ساتھ نکلنا ہے. تو بہت معذرت سے مجھے اچھا نہیں لگ رہا. بہت شکریہ آپ آئے اور اچھا ہمارا انٹریکشن ہوا ساتھ میں. تو انشاءاللہ آگے بھی ہم بات چلائیں گے. بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک اینول میٹنگ کر لیں یا ڈاکٹر ظفر عارف کے نام پر ہی ہم ایک لیکچر زوم پہ ہی کر لیں. کوئی ایسا کوئی وہ نہیں، ان کے آگے چل کے سال بھر بعد اگر ہم دوبارہ ملتے ہیں تو کوئی ایک ان کے ساتھی کسی کا لیکچر کا وہ کر سکتے ہیں. ہماری تنظیم ہے یہاں ساؤتھ ایشیا ڈیموکریسی واچ کے نام سے، صابرہ بانو بھی اپنے پوری ان کی پوری تنظیم ہے. تو ایک ہم لیکچر سیریز کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس سے سیکھا کیا ہے. ڈاکٹر صاحب کی جو ہے وہ لیگیسی جو ہے وہ اس کو ہم آگے کس طرح سے لے کے جا سکتے ہیں. جو میری سمجھ میں تو یہی آیا ہے کہ جو ان کی جو بات ہے وہ ڈیموکریسی سے بھی آگے جاتی ہے، وہ ہیومن ڈگنیٹی کی بات ہوتی ہے کہ ہر آدمی کو اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کا پورا حق ہے. اور اگر ڈیموکریٹک فورسز اس کو تسلیم نہیں کرتی ہیں حق کو، اور جس طرح سے ندیم بات کر رہے تھے کہ ٹیرینی آف میجورٹی از ناٹ ڈیموکریسی. میجورٹی جو ہے ہم نے ایک کانفرنس کرائی تھی 8-10 سال پہلے، وہ تھی اسٹیٹس آف مائنورٹیز ان ساؤتھ ایشیا. ساؤتھ ایشیا میں 8 ملک ہیں، کہیں پہ ہندو زیادہ ہیں، کہیں پہ مسلم زیادہ ہیں، کہیں پہ بدھسٹ زیادہ ہیں.
ایک چیز کامن ہے ان تینوں جو مختلف مذاہب ہیں اس میں، کہ جہاں ہندو مائنورٹیز میں ہیں وہ پستے ہیں، وہ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. جہاں ہندو میجورٹی میں ہیں وہ مارتے ہیں، وہ جو ہے وہ ایک طرح سے ٹیرنی آف میجورٹی کے کانسیپٹ میں آتے ہیں. اسی طرح سے مسلمانوں کا بھی یہ حال ہے. حد تو یہ ہے کہ ہم سمجھتے تھے کہ جو ہے وہ بدھسٹ جو ہیں بڑے پیسفل ہوتے ہیں، اور ہوتے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن وہ اب سری لنکا میں دیکھ لیں یا میانمار میں دیکھ لیں تو بدھسٹ نے بھی بڑے مظالم ڈھائے ہیں. تو بات یہ کسی مذہب میں وائلنس نہیں ہے، وائلنس ہمارے ہیومن نیچر میں ہے. تو ہم نے ہمیشہ اپنے آپ کو ٹرائبل باؤنڈریز میں ہم نے باندھ کے رکھا ہوا ہے. ہم ٹرائبل باؤنڈری سے باہر اگر نکلتے ہیں، چاہے وہ مذہب کی شکل میں ہو چاہے کسی اور شکل میں ہو، ہم اگر پرنسپل کی بات کرتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کی جو لائف لیگیسی سے میں جو یہی سمجھتا ہوں کہ ہم بات کریں تو پرنسپل کی بات کریں، اصولوں کی بات کریں. اپنی برادری اور اپنے ٹرائبز سے ہم اگر باہر نکل کے ہم جب سوچتے ہیں تو ہم کو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں جہاں پر مسلمان میجورٹی میں ہے وہاں پر ہم کو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم دوسری مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کریں. جہاں ہندو میجورٹی میں ہے وہاں ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو پروٹیکٹ کریں. تو اسی طرح سے وائس ورسا. تو جو میں نکالتا ہوں وہ یہی ہے کہ ہمیشہ جس طرح سے یہاں امریکہ میں جو کالوں کی جدوجہد تھی، اگر گورے جو ہے وائٹ اگر اس میں ان کا ساتھ نہیں دیتے تو جو ہے وہ کالے جو ہے اپنا حق نہیں حاصل کر سکتے تھے. تو یہ ذمہ داری بنتی ہے، جہاں پہ حق ملتا ہے ڈیموکریسی کا، وہاں پر ذمہ داری بنتی ہے کہ جو پروٹیکٹڈ کلاسز ہیں یا جو طاقتور طبقے ہیں وہ ویکر طبقوں کی حفاظت کریں. تو میں یہی اس سے سبق لیتا ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں ندیم آپ کچھ بات کر رہے تھے، سوری میں نے انٹرجیکٹ کیا. میں نے بات کری. جی صاحب کچھ کہہ رہی ہیں؟ آپ کو جانا تھا، آپ کی وائف آپ کا انتظار کر رہی ہیں. جی وہ بہت ضروری ہے. یہ جانا مجھے، میں صرف ویٹ کر رہا تھا کہ بات ختم ہو جائے تو پھر میں اجازت لیتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا حاجی، آپ کا بہت شکریہ. بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا اور ہمارے ساتھ شریک ہوئے. نہیں آپ لوگوں کو بہت شکریہ. انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ. تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ایک تو دو باتیں. ایک بات یہ تھی کہ ذکی صاحب تھے، وہ چلے گئے ہیں اور انہوں نے کنڈولنس کی ہے اور کوئی میسج کنوے کرنے کی کوشش کی ہے. تو آئی تھنک دیٹ شوڈ بی آنرڈ. ان کو جواب دینا چاہیے اور میں والنٹیئر کرتی ہوں ان کو جواب دینے کے لیے. مجھے صرف یہ بات نہیں سمجھ میں آئی اور میں ایم کیو ایم کے لوگوں سے پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ ایسا بھی کیا ہوا کہ ظفر عارف تو ظفر عارف تھے، وہ مختلف جگہوں سے ہوتے چلتے ہی رہے تھے. ایسا بھی کیا ہوا کہ آپ کے ساتھ ملنے پر ان کا چند ہفتوں میں کام تمام ہو گیا. واٹ اے لاسٹ، کہ آپ کیا اس کی ان کے پاس کوئی جواب ہے؟ ایسا کیوں ہوا؟ ایسی پوزیشن پہ انہیں کیوں پہنچایا گیا؟ ایسی کیا ضرورت تھی؟ دس از اے کوسچن. آئی مین ایک جو ذاتی سوال ہے. اس شوق میں جس دن مجھے پتا چلا، کہیں سے مجھے کسی نے صبح فون آیا اور مجھے یاد ہے افتخار درپن کے آپ سے بھی میری بات ہوئی تھی جب باڈی جو تھی وہ بھی مسز مراد بھی وہاں پہنچی تھی. مسز مراد بھی وہاں پہنچی تھی جناب. جی وہ سب بات چیت چل رہی تھی اور مجھے یاد ہے وہ مطلب بالکل جیسے آپ کو لگا، آپ کی فیملی کا، ہمیں بھی کچھ ایسے ہی لگا اور کئی دنوں تک ایسے ہی لگتا رہا. اور دور ہوتے تو اس کے بعد کئی دن تک جو ہے سینسز میں نہیں تھا. سوری ٹو سے میں مطلب میرا آپ کو پتہ ہے کہ میں بالکل ڈاکٹر صاحب سے اٹیچ تھا. میں بہت ساری چیزیں وہ بالکل
जो भी उन्होंने चीजें करनी होती थी वो यकसुई से आके रात को पूरी रात तैयारी करते थे। तो मैं बहरहाल आप अपनी गुफ्तगू जारी रखें, सॉरी। तो मैं आपको कहना चाहती थी, आपका बहुत शुक्रिया दर्पण। मुझे पता है कि आपने आखिरी वक्त में मतलब हमारे जाने के बाद उनका बड़ा ख्याल रखा, जो आप कर सकते थे आपने किया, और आपका बहुत शुक्रिया। वो भी आपको बहुत समझते नहीं, थे। मैं आपको ये तो घर की बात है मैं ना, हम आपको एक एक बात दूसरे से बात कर रहे हैं, जी ऐसा है। तो मैं आपको भी थपकी देना चाहती हूँ आपकी पीठ पे कि यू डिड वेरी वेल, थैंक यू सो नहीं, मच। मैं देखिए मेरा आप शायद मुझे जानती हैं साबरा, आप वो पहली खातून थी जिनसे मेरा यूनिवर्सिटी में, मैंने आपको बताया भी कि मैं आपसे इंस्पायर था पहले दिन जो मैंने आपको देखा, और वो देखा भी मैंने सदी राबत वाले दिन था। आपने देखा होगा कि मैं जिंदगी में जिन लोगों के साथ जो मेरे दोस्त हैं उनके लिए मैं बिल्कुल उसी तरह, और डॉक्टर साहब तो मेरे मेंटोर थे, मतलब वो मेरे सब कुछ थे। मेरे अगर मेरे वालिद के बाद मैं समझता था कि अगर मैं आज जो कुछ भी हूँ या जितना भी भला आदमी हूँ वो सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से हूँ। ठीक है, तो वो मेरे फराइज में था कि मैं डॉक्टर साहब को इस तरह से लेता था जिंदगी भर कि वो जो कुछ भी मैं उनके हुकूक अदा कर रहा हूँ वो फराइज में। जी शुक्रिया। ये बस मैं कहना चाहती थी कि दुख हम सबका है, हम नहीं जी, कहते बहुत किसको कम किसको बहुत बहुत ज्यादा, लेकिन जिन लोगों से ज्यादा उनका इंटरेक्शन रहा, मेरा कई लेवल्स पे रहा, वो तो यहाँ हमारे घर भी आए थे और हमेशा आना जाना था, थे ही वो ऐसे। तो यकीन नहीं आता है अभी भी, और उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था जो हुआ, बिल्कुल। है ना। और वो हम सब के लिए काफी अरसे तक, मेरे ख्याल से पहला 1 साल तो हम सब एक सदमे में रहे। मैं, मंसूरा, गजाला, हम लोगों ने काफी कोशिश की कि हम इस केस को उठाएं, काफी हम अपने तौर से, लेकिन हमें हिकमत अमली हम करते थे कि काफी हम लोग हाई लेवल पे इसको ले जाना चाह रहे थे, लेकिन हमें पाकिस्तान से कोई बैकिंग नहीं हुई, कोई हमें मिला नहीं, हमें गजाला समझ नहीं। गजाला बहुत सारी सच्चाइयां वो हैं जो हम वो कह नहीं गजाला पाते। नहीं, गजाला मंसूरी की मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, हाँ, उन मैं आपसे ये गजाला। कह रहा हूँ, सॉरी, कि साबरा बहुत सारी सच्चाइयां वो हैं जो हम अपने मुंह से कह नहीं पाते। हमारे मुल्क के जो सियासी हालात हैं, हमारे यहाँ जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, हमारे जो कुछ हो रहा है हमारे मुल्क में, वो किसी सिविलाइज मुल्क के अंदर सोचा नहीं जाता है। अच्छा, फिर जो लोग सियासत करते हैं, मैं बड़ी एक कड़वी सी हकीकत है, उनकी बीवी भी होती है, उनके बच्चे भी होते हैं, उनकी बेटी भी होती है। अच्छा, उन सारे बेटी बेटे बीवी का फिर एक शौहर भी होता है जो सियासत कर रहा होता है, उसको उसी तरह अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्शन देना होता है। तो बहुत सारे मामला पाकिस्तान में वो होते हैं जो कि हम सब गुफ्तगू करते हुए हर हकीकत और सच्चाई को जानते हैं, लेकिन हम कह नहीं पाते। तो ये वो मामलात हैं कि पाकिस्तान में बैठ के कोई आदमी आपसे वो सच्चाई, मैं आपसे कहूं कि मुझे पता है कि क्या कुछ हुआ है। ठीक है, सारे लोग मतलब आईने की तरह क्रिस्टल क्लियर हैं कि क्या हुआ है, लेकिन हम करते नहीं, कह नहीं सकते। बात वही है कि पाकिस्तान में एज ए कंट्री बहुत सारे तजादात हैं। पाकिस्तान में की सोसाइटी में जहाँ पे टैक्स कलेक्शन जो है वो मेरे ख्याल में शायद बहुत बहुत ही कम होता हो, लेकिन दुनिया की सबसे ज्यादा पर कैपिटा चैरिटी जो है वो पाकिस्तान में ही होती है, कम से कम कराची में। तो उसी तरह से जितना जुल्म और तशद्दुद होता है जो खास तबकात की कुछ डिपार्टमेंट्स की तरफ से पाकिस्तान के अंदर, उतने ही ज्यादा जो है उसको रेजिस्ट करने के लिए लोग भी मौजूद होते हैं। गल्फ कंट्रीज में बहुत सारे नॉन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में आप देखें लोगों ने हथियार डाल दिए हैं, इजिप्ट से लेकर सीरिया से लेकर सऊदी अरब में तो कभी तहरीकें आई भी नहीं। तो लेकिन बहुत सारी जगहों पर
people have resigned to the fact کہ جو ہے بس یہی رہنا, یہی چل رہا ہے. پاکستان میں اسٹرگل ابھی بھی ہے اور چلتی ہے, اور یہ مسلسل ایک جو رائٹ اور رانگ کی جو اسٹرگل ہے وہ میرے خیال میں چلتی رہے گی. شاید ہمارا ڈی این اے جو ہے چونکہ انڈیا سے ہے, انڈس سویلائزیشن سے ہمارا ڈی این اے ہے, تو جس میں ہمارے آپ دیکھیں جیسے جو بنگلہ دیش کی جو ہیروئک اسٹرگل رہی, تو وہ اب دوسرے کنٹریز میں آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. ان کی جو لبریشن موومنٹ تھی وہ چیزیں آپ دوسرے ملکوں میں, آپ بہت سارے ملکوں میں نہیں ایکسپیکٹ کرتے, بلکہ جو ویسٹرن سوسائٹیز میں تو بہت ساری چیزیں گیون ہیں, اس لیے کہ وہ 200-300 سال ہو گیا ان کو, وہ لوگ چیزیں جو ہے وہ آلریڈی سارٹڈ آؤٹ. جہاں امریکہ کے اندر عورتوں کو ووٹ دینے کا حق جسٹ 100 سال پہلے 1920 میں ملا, اور اس میں بھی جو ہے کاروں کو حق نہیں تھا. جب میں نے یہ جو اس کی سینٹینیل کا پروگرام تھا یہاں امریکہ میں کہ عورتوں کو ووٹ کا حق ملا, تو کووڈ بھی چل رہا تھا, لیکن میں نے بہت ساری گروپس میں یہ بات کی کہ اس کو ہم نے سیلیبریٹ کیوں نہیں کیا, اٹ واز اے بگ ڈیل. تو بات اس میں یہی آئی کہ اس میں صرف وائٹ ویمن کو جو ہے ووٹ کا حق ملا تھا, تو اٹ واز ناٹ کمپلیٹ وکٹری, تو پارشل وکٹری تھی, بٹ اسٹل اٹ واز اے وکٹری, یو نو. تو خیر, میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں چل رہی ہیں, اور یہ جو سنتھیسس جو ہے وہ شاید آ جائے اس میں, کہ ہمیں بھی ایک وقت آئے کہ یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے کہ آپ کے ہاں ڈیموکریٹک نارمز جو ہیں وہ اب اسٹیبلش ہو گئی ہیں. آج میری صبح سویرے جو ہے ایک ٹویٹر اسپیس پہ ڈاکٹر سویرا پرکاش, شی از اے ہندو MPA candidate from nowhere else than بونیر. KPK میں جو ٹرائبل ایریا میں بونیر سے ایک ہندو, اور وہ بھی لڑکی, ینگ لڑکی جو ہے وہ الیکشن لڑ رہی ہے, اینڈ اٹ واز سو ہارٹننگ ٹو سی. تو اسی سے جو ہے جہاں پہ میں بہت ساری چیزیں دیکھ کر بڑا پیسمسٹ ہو جاتا ہوں کہ جو ہے پاکستان میں جو ہے کچھ چینج نہیں آ سکتا, لیکن ایسی چیزیں دیکھنے سے آپٹیمزم بڑھتا ہے. ہمارا جو ہے وہ جو خون جو ہے گرم ہوتا ہے کہ ایسے ایسے علاقوں سے ڈاکٹر تنزیلہ کمرانی ایک شیدی خاتون جنہوں نے بدین سے وہ پہلی شیدی مرد عورت سب میں کوئی بھی وہ MPA بنی, لیکن یہ کہ اور وہ بھی ایک خاتون جو ہے وہ جو MPA بنی. آف کورس شی واز سو مچ ہائیلی اسکلڈ, شی ہیڈ PhD ان کمپیوٹر سائنس, یو نو. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر لگتا ہے کہ پاکستان واقعی میں ایک اسٹرگل تو کر رہا ہے, لیکن پاکستان میں وہ چیز ہے, ہمارے DNA میں وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم آگے کی طرف ہم سوسائٹی کو پروپیل کرنے کی قوت رکھتے ہیں. تو میرے ذہن میں اس سے بہت جہاں پہ اتنی پرابلمز آتی ہیں اس میں کچھ پازیٹیو نوٹس بھی سامنے آتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کی جو لائف کی لیگیسی ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. وہ انسان کی ہیومینٹی کو ایڈوانس کرنے کے لیے جو ان کی اسٹرگل تھی وہ ایک بہت ہی آپ یہ دیکھیں کہ شاید ویسٹرن سوسائٹیز میں اس طرح کی چیزیں 200-300 سال پہلے ہو چکی ہوں گی, لیکن پاکستان میں ہو رہی ہیں. تو اینڈ دیٹ از دا گڈ, دیٹس اے پازیٹیو نوٹ. اسی لیے میں نے کہا کہ ہمیں پولیٹیکل فورسز کو سب کو اکٹھے ہونا چاہیے پاکستان کے اندر کہ کسی کا بھی حق نہیں مارا جائے. یہ ٹرائبلزم سے ہمیں باہر نکل کر ہمیں جو پرنسپل کی اوپر جو فوکس کرنا چاہیے. تو میرا یہ تھا, I don't know if I could articulate my feelings, لیکن جو ڈاکٹر صاحب کی جو لائف سے جو چیزیں میں نے ڈرا کی ہیں وہ یہی ہے کہ I mean he was a giant,
for principles beyond the tribalism. सॉरी मैं थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया इसमें, लेकिन आपके ख्याल मेरे ख्याल में अनवर साहब से हमने नहीं सुना, उसे भी सुनते हैं कि क्या ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम। वाह, इंट्रोडक्शन तो मैं अपना दे चुका था मेरे ख्याल से। जी एक दफा और दे दीजिए, मैं एक दफा माजरत जी हाँ, चाहती हूँ। मैं लेट जी आए। आप थी नहीं उस वक्त। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनवर अजीज है, मेरा ताल्लुक जामिया कराची से है, लेकिन मैं आप लोग से बहुत जूनियर हूँ। लग रहा है। जी मैं 92 में दाखिल हुआ था और फिर 97 में वहाँ से निकला हूँ। शोबे अर्जियात से मैं फारिग तहसील हुआ। आजकल मैं कनाडा में हूँ और एज ए जियोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट जियोलॉजिस्ट काम करता हूँ। मुख्तलिफ ऑयल कंपनीज को नॉर्थ अमेरिका में अपनी सर्विसेज देता हूँ। जो बुलाता है उसके पास चले जाते हैं। कभी अमेरिका में होता हूँ, कभी कनाडा में होता हूँ। फैमिली जो है वो मेरी मुस्तकिल रिहायशी कैलगरी कनाडा में ही है। बाकी हजरात की तरह मेरी भी सिर्फ एक बीवी है और 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से। तो अभी आप लोगों की बातें सुन के मैं समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से और कहाँ से शुरू करूं। आप लोग मुझे ले गए 1990 के ज़माने में, जब मैं जामिया कराची का तालिब इल्म था। आप लोगों की आवाज़ सुन के, आप लोगों का अंदाज़ तकल्लुम, जिस एनर्जी से आप लोग बात कर रहे हैं, जो पॉजिटिव वाइब्स मुझे मिल रही हैं इस वक्त, आप यकीन करें मैं उस ज़माने में चला गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने असातिज़ा के साथ बैठा हुआ हूं। ऐसा लगा कि कभी मुझे लगता था कि सैयदन ज़ैदी बोल रहे हैं, कभी लगता था सैयद इब्राहिम मोहसिन बोल रहे हैं, आपा बोलती हैं, तो कभी लगता है कि हमारी मैडम जाहिदा होती थी वो बोल रही हैं। सब याद आ गए इस वक्त मुझे। 2-3 दफा मेरे पास बच्चे आए जाने के लिए, लेकिन मैंने उनको समझा के जरा, मैंने कहा अभी मैं नहीं हट नहीं सकता मैं यहाँ से अभी इस वक्त। मौका तो गम का है, लेकिन खुशी बहुत हो रही है आप लोगों से बात करके, आप लोगों की बातें सुन के। और एक बात का अंदाजा हो गया और वो मुस्तनिद हो गई कि उस्ताद उस्ताद रहता है और वो जाने के बाद भी सिखाता है। वो चले गए और मैं अभी भी बैठा सीख रहा हूँ आप लोगों से। और वजह कौन है? डॉक्टर साहब। देखिए मैं तो कभी जिंदगी में आप लोगों से मिल ही नहीं सकता था अगर डॉक्टर साहब की शख्सियत होती नहीं इस दुनिया में। आप लोग अमेरिका में, मैं यहाँ पर हूँ, कोई कनेक्शन का जरिया बन नहीं सकता था। लेकिन डॉक्टर साहब की शख्सियत ने इस वक्त इल्म को आगे बढ़ाया है और आपसे मुलाकात करवा दी कि मुझे आप लोगों से सीखने को मिला आज बहुत कुछ। एक बहुत बड़ी बात जो समझ में आई और सीखने को मिली, और उसका हमारी सोसाइटी में, जो हमारी एज में जो है इस वक्त, उनमें बहुत लैकिंग है कि देखें आप लोगों के अंदर इख्तलाफ भी था, लेकिन आप लोगों ने कितनी मोहब्बत, सॉफ्टली, कोल्डली अपने इख्तलाफ का इजहार किया और मुस्कुराते हुए चेहरों से, मुस्कुराते हुए लहजों से और मज़ा के साथ अपनी बात को बयान कर दिया और किसी को भी कुछ एहसास नहीं हुआ और अपने बात भी आप बयान कर गए। बदकिस्मती से हमारे ज़माने में इस वक्त अगर हमारे यहाँ किसी को इख्तलाफ होता है तो वो नज़रिए को और अपने नुक्ते को छोड़ के ज़ातियात को लेके शुरू हो जाता है। ये पता नहीं कब शुरू हो गया हमारे माशरे में और हम लोगों में। हम लोग आप लोगों के जैसे क्यों नहीं हैं? बहुत अफसोस हो रहा है। खुशी हो रही है ये कि आप लोगों से कनेक्शन हो गया। अफसोस इस बात का हो रहा है कि हमारी जनरेशन इस चीज को आगे लेके क्यों नहीं चल सकी। आप यकीन करें, अगर हमारे यहाँ कभी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा से सोशल हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, बातचीत रहती है, हर किस्म के लोगों से होती है। तकरीब में बैठते हैं, सियासी गुफ्तगू हो रही होती है, नजरियात की कोई बात नहीं करता,
شخصیات کی عملیات کی بات چل رہی ہوتی ہے، اس کا ماضی ایسا تھا، وہ ایسا تھا، اور نظریات کے اوپر جب بات آتی ہے تو صرف رونا نظر آ رہا ہوتا ہے، کوئی بھی اپنے نظریے کو صحیح طریقے سے آگے پیش نہیں کر پاتا، ہم تو خاموش ہو کے ایک طرف ہو جاتے ہیں. لیکن آج آپ لوگوں سے بات کر کے آپ یقین کریں اتنی خوشی اور اتنی انرجی ملی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. پتہ نہیں آپ لوگوں سے کبھی بات ہو سکے گی، کبھی رابطہ رہے گا، لیکن میں اپنا نمبر ضرور آپ کو دینا چاہوں گا اگر کسی پلیٹ فارم کے اوپر کہیں پہ بھی. اچھا، میرا ڈیلس اور ہیوسٹن بہت آنا ہوتا ہے اپنی کام کے لیے. ابھی میں 3 مہینے آف شور کام کر کے آیا ہوں گلف آف میکسیکو میں. مڈ لینڈ میں کافی کام کرتا ہوں، تو میرا آنا جانا تو امریکہ بہت رہتا ہے. میں کبھی آؤں گا تو یقیناً آپ لوگوں کو انفارم کروں. میں ایسا کرتا ہوں کہ میں اپنا نمبر، آپ ڈیلس آئیں تو ضرور. ہلو، میں نے اسی میں ایسا کہا نہیں آپ نہیں کرنا. آپ پہلے آئے ہو. ندیم آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کا مائک کھلا ہوا ہے؟ نہیں، وہ میں یار جا رہا ہوں، بس وہ میرے اچھا، کچھ کام ہے تو پھر میں اجازت لینا ٹھیک چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں ایسا کرتے ہیں، اب اس کو ریپ اپ کرتے ہیں، اور میرے خیال میں اچھی باتیں ہوئی، بہت شکریہ سب کا. اچھا انور صاحب، میں اپنا فون نمبر میں اس میں دے دیتا ہوں، میں جی جی چیٹ میں. تو جی صحیح. تو یہ کہ جب بھی آپ کا ڈیلس آنا ہو تو ضرور جو ہے. تو باقی یہ ہے کہ میں جی یہ میں کہنا چاہ رہی تھی کہ نے اپنا اگلی نمبر دے دفعہ دیا. ندیم آپ اپنا کیمرہ ضرور 2 منٹ کے لیے اسے دکھائیے گا، آپ لگ کیسے رہے. میں نے پہلی دفعہ زوم میں آیا تو میں ڈر رہا تھا کہ وہ نہ ہو جائے، کہیں ڈسکنیکٹ نہ ہو جائے، پتہ نہیں کیا. نہیں ندیم اپنا چہرہ تو دکھائیں یار. چہرہ دکھا، ہاں یار یہ کیا بات ہوئی؟ رونمائی ہو جائے آپ کی. حجاب نکالے اپنا. میں کر ہی نہیں پا رہا ہوں. وہ ویڈیو پہ کرے نا، کیمرہ لگائیں، یہ دوبارہ کال کریں ویڈیو آپ کال. اپنے موبائل کا کیمرہ آن کریں. میں تو سیل فون پہ ہوں. ریکارڈنگ میں، ہاں سیل کا کیمرہ آن کریں. اچھا ٹھیک، اس کی ریکارڈنگ مت کرو. ایک منٹ میں ریکارڈنگ تو میں بند کر رہا ہوں، اور جو ہے کہ ہم میرے خیال میں گروپ میں بھی میں اس کو کوشش کروں گا کہ اگر گروپ میں ڈال دیں جو ڈسکشن ہوئی ہے ہماری، تو وہ اور لوگوں تک بھی پہنچ جائے، یا انلیس کہ میں اس کو یوٹیوب پہ بھی ڈال سکتا ہوں. ٹھیک ہے. یوٹیوب کا تو پلان تھا ہی. ہاں یوٹیوب کے پر ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے.